ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حاضرین مجلس تمام میرے بھائیوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے میرے اس تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ہم. اس عنوان کو سننے کے بعد ہم یہ نہ سوچے، یہ نہ سمجھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہم اپنے آپ سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی فکر آخرت ان کا کیا تھا اور ہمارا کیا ہے اور ہمارا کیسا ہونا چاہیے، تو کمپیریزن یا ہرگز بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. فکر آخرت ایک ایسا عنوان ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو بہت اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو اس کے اس دنیا کے سارے اعمال سدھر جائیں گے. عموماً طور پر ہم سب کا حال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہو چکا ہے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں یا جو بھی ہمارے جو اعمال ہے، چاہے دینی طور پر ہو چاہے دنیاوی طور پر ہو، کوئی بھی اعمال ہے تو اس کا رزلٹ نہیں سوچ رہے. اچھا ہے تو بہت ہمارا جو ہے آپے سے باہر نکل جانا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہم کو اس کا اجر دے گا. عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بس یہ امید ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو ہے جنت دے دے. بس جب قرآن حدیث کے خلاف جاتے ہیں یا کوئی حرام عمل کرتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو جائے، تو وہاں پر ہمارا جو ڈر ہونا چاہیے، جو خشیت ہونی چاہیے، وہ آج ہمارے امت مسلمہ سے ایویپریٹ ہو گئی. ایویپریٹ یعنی رہتے رہتے غائب ہو جاتا، نہیں پتہ ہی نہیں چلتا، غائب بھی ہو گیا. یعنی ہمارے ذہن میں سے، ہمارے دل میں سے ہم سوچے بھی نہیں، ایویپریٹ ہو کے خشیت الہی جو ہے نکل کر کہیں فضاؤں میں گم ہو گئی. تو فکر آخرت ایک ایسا عنوان ہے، یہ ایک ایسا مضمون ہے، اگر ہم سب چاہے وہ ہوش سنبھالا ہوا بچہ کیوں نہ ہو، نوجوان کیوں نہ ہو، ادھڑ عمر کا کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، خواتین کیوں نہ ہو، بچیاں کیوں نہ ہو، یہ سمجھ جائے تب ہمارے جو اس دنیا کے، اس زندگی کے جو ایکشن پلان ہے نا، اس میں تبدیلی آتی. کئی لوگوں کا، اب ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بھائی نے اپنے بہن کا وراثت میں حصہ مار لیا، قبضہ کر لیا، یہ تو آئے دن ہمارے معاشرے میں یہ کیسز بہت عام ہیں. اپنے ایک بھائی نے، ایک کمزور بہن ہے جو چاہے وہ زبانی طور پر ہو یا قانونی طور پر لڑ نہیں سکتی، تو اس کا حصہ مار لیا. تو اس شخص کو، اس گرابر کو، اس انکروچر کو لیگل ٹرمز میں یہ فکر نہیں ہے کہ بھائی یہاں جب میں حق مار رہا ہوں تب میرے آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر فکر آخرت رہ گئی تو اس دنیا کے، ہماری زندگی کے اعمال میں سدھار اور کریکشن ہو سکتا ہے. فکر آخرت ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر اس کی اچھے طریقے سے ڈیٹیل انداز میں
اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو یقین جانیے اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور انشاءاللہ آگے کی جو زندگی ہے، جو مرحلے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارا عنوان ہے فکر آخرت، صحابہ اور ہم۔ اب ہم جو سٹیج میں جی رہے ہیں، ہم تمام انسانیت، جو سٹیج ہمارا ہے وہ 3rd لیول کا سٹیج ہے۔ یعنی فرسٹ لیول ہم کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، وہ ہمارا فرسٹ لیول۔ ہم سب گزر چکے ہیں نا اس چیز سے، ساری انسانیت گزر گئی۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا جو زندگی کا لیول ہے، جو سٹیج ہے، وہ کون سا ہے؟ ماں کا پیٹ۔ وہاں ہم نے 9 مہینے گزار دیے، ختم ہو گئے ہمارے دوسرا سٹیج۔ اب یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ جو یہ دنیا ہے۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ 5واں مرحلہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس کے بعد جے یا جے میں سے ڈیسائیڈ ہوگا، کیا ہے وہ؟ ماشاءاللہ، جنت یا جہنم ڈیسائیڈ ہوگی۔ تو 5 مرحلوں سے گزرنا ہے، 2 ہو گئے، تیسرا باقی ہے۔ اب تیسرے میں یہ جو دنیا اللہ سبحانہ تعالی نے وجود میں لائی، جس میں ساری انسانیت، چرند پرند، ہر کوئی جی رہا، جاندار بھی ہے، بے جان بھی ہے، چاند سورج سیارے بھی ہے، گیلیکسیز بھی ہے، اینڈرومیڈا بھی ہے، 300 بلین دور ستارے اور وہاں کے گیلیکسیز بھی ہے، سب ہے۔ مگر آخرت میں پکڑ کس کی ہے؟ آخرت میں پکڑ کس کی ہے؟ جاندار چیز کی؟ بولیں گے جاندار تو جانور بھی ہے، تو ان کو پکڑے، بولیں گے نہیں۔ اس کے بعد جاندار میں انسانوں کی، جن اور انسانوں کی آ گئی۔ اب بات، اب اس میں انسانیت میں اب اور کمپیکٹ کریں گے تو کون آ جائیں گے؟ مسلمانوں کی۔ غیر مسلم کی تو ہے ہی، ان کی کیا ہے؟ ان کی پکڑ کیا ہے؟ 1 یا 2، ایک میں سے 2، کیا ہے بھائی؟ ختم۔ آپ کا تو سمپل، جو ایگزام لکھا ہی نہیں، سمپل ہے، اس کو فیل ہی کرنا ہے۔ اس کا آنسر شیٹ میں جانچ پڑ، اس کی آنسر شیٹ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ایگزام لکھا ہی نہیں، اس کی آنسر شیٹ نہیں، ڈائریکٹ فیل ہو۔ جو آنسر شیٹ لکھا، اب اس کی جانچ پڑتال ہونا ہے۔ تو آنسر شیٹ ہم نے لکھ لیا کیا؟ ابھی آنسر شیٹ ہماری مکمل ہو گئی، سبمٹ کر دیں گے۔ سبمٹ کرنے کا معنی کیا ہے؟ ڈیتھ ہے۔ تو ابھی چل رہا، ابھی ایگزامینیشن ہال ہے ہمارا۔ یہ دنیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک، سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جان دو جی ہے، ہمیں اس دنیا میں جو لائے ہیں، ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ ایک مشہور محاورہ ہے، مشہور شعر ہے، کیا ہے وہ؟ کہ بھائی سامان 100 برس کا نہیں، اب تو 1000 برس کا ہو گیا۔ مطلب کر کے زمینہ ہو گئے، ولاز، فارم ہاؤسز، گاڑی 1 سے 2، موبائل 4، بینک 4 بینک اکاؤنٹ میں ہمارے پیسہ۔ مطلب اب محاورہ ہے تھوڑا بڑھ گیا، سامان 1000 برس کا، پل بھر کی ہماری خبر نہیں ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں ہم نے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے دیکھی ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو موت کے واقعات گزر چکے ہیں، اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ جو یہ زندگی ہے، آخرت کی اہمیت بتانے سے پہلے جس چیز سے ہم گزر رہے ہیں، اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آخرت بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہمارا مرحلہ ہے، تیسرا سٹیج آف اوور لائف، ہم نے اسی کو ہمارا پرماننٹ گھر بنا لیا۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ کیسا رہتا ہے؟ گیسٹ ہاؤس کیسا رہتا ہے؟ گیسٹ ہاؤس میں جا کے قبضہ کر لیتے، کیا رہ جاتے وہاں پر؟ وہاں ہر چیز ہماری پرماننٹ خرید کے ڈال لیتے؟ بولیں گے نہیں، وہ تو گیسٹ ہاؤس ہے بھائی، ایک رکنا ہے، پھر ہم پڑھو آگے جانا ہے، ایک سٹیج ہے، وہ سٹیج پہ ہم ہیں۔ مگر اس سٹیج کو گزارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو کئی سارے جو ہے احکامات دیے قرآن میں اور حدیث میں, اس کی تفسیر اور تشریح بتا دی, مگر افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں کا حال فی الوقت یہ ہے کہ ایگزیکٹ قرآن حدیث کے خلاف جانا. اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ہمارا حال کیسا ہو چکا ہے معلوم؟ بھائی نیکی ہونا ہے, اچھا جنت میں جانے کیا ہونا؟ نیکیاں ہونا ہے. الف لام میم کیا ہو گیا؟ نیکیاں مل گئے. اب کیا ہو گیا؟ میں جنت میں چلے جاؤں گا, ختم ہو گئی بات, سمپل فارمولا. اور اس کو انڈورس کیا کئی سارے ہمارے نہیں کہوں گا, ہمارے امت مسلمہ کے کئی سارے ایسے علماء جو قرآن حدیث سے دور ہے, انہوں نے بتا دیا کہ کسی کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جائیں گے. یہ ذہنوں میں بٹھا دیا. کل ہی کسی سے میری گفتگو ہو رہی تھی اسی عنوان پر, تو بتایا کہ ہمارے امت میں ایسا حال بن چکا ہے. بھائی کرسچن مشنریز کا حال کیا ہے؟ سنڈے کے دن جاؤ, ہولی واٹر آپ کے سر پہ سے ڈالیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ پاک ہو جائیں گے. پھر ایک ہفتہ گناہ کرو, پھر سنڈے کے دن جاؤ, پھر ہولی واٹر آپ کے اوپر سے ڈالیں گے, پھر آپ پاک ہوتے چلے جائیں گے. لاسٹ ویک ہمارا جو ہے کیرلا کا ایک دورہ ہوا, جس میں ہم نے دورے میں چرچز کا بھی جو ہے ایک دورہ کیا, دور سے دیکھے, کبھی اندر بھی گئے. تو ہم نے دیکھا کہ جو معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے, وہ ویڈیو بھی ہے میرے پاس, وہ طریقہ ایسا ہے کہ چرچ میں جو انٹر ہو رہے ہیں, ایک باہر والی گیٹ نہیں, اندر کی جو پریمائسس ہوتا ہے جیسا مسجد کے اندر پہ, تو گیٹ سے لے کر ان کا جو ممبر ہے وہاں تک ایک نوجوان کپل کیسا جا رہے ہیں؟ گھٹنوں کے بل معافی مانگ لیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ لائیو ہم نے دیکھا. ہمارا رب اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. اللہ نے کہا خاموشی میں بھی اگر تم, رات کے اندھیرے میں بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں ہر گناہ کو معاف کرنے تیار ہوں. ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر دل میں بھی برا جان لی, اکیلے میں بیٹھ کے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو معاف کرنے والا ہے. اگر یہ ہم کرتے ہیں مسلمانوں کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ہم نے دیکھا. اور دوسرے کئی بار مذاہب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو گھٹنوں کے بل جانا ہے. اچھا سیم اور ایک مثال, ملیشیا میں ایک بہت بڑی مندر ہے, وہاں پر پتا نہیں مجھے ایریا کا نام بھول گیا میں, بہت بڑی اسٹیچو ہے اور اوپر بہت اوپر گفا میں جانا ہے, سٹیپس ہے. تو ہم چڑھ رہے اوپر, اب ایکسپلور کرنے کیا ہے, تو وہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے نیچے سے لے کر اوپر پہاڑ تک چڑھنا ہے اس کو, تو لوٹ لیتے ہوئے چڑھ رہا شدید گرمی میں. کس کے لیے؟ ان کے موکش کے لیے. کہ اللہ نے آپ کو ایسا, ہم کو ایسا احکام دیا؟ اللہ نے کہا نہیں. اگر تم تہجد میں اٹھ کر نماز ادا کر لو گے, 2 رکعت نماز, 4 جتنے بھی نفل تم ادا کرو گے, اللہ سے رجوع ہو جاؤ, تو اللہ نے کہا میں معاف کرنے تیار ہوں. یہ ہمارا اللہ ہے. اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پیر گھٹنے سجا دو, یا پھر تمہارے پیر گھٹنے چھیل دو, یا اپنے آپ کو مار لو, کاٹ لو تو میں معاف کروں گا. اللہ نے کہا اے بندے مجھ سے مانگ, میں دینے تیار ہوں. مجھ سے مانگ, میں عطا کرنے تیار ہوں. مگر ہمارا حال کیا ہے معلوم؟ اتنے سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. وما قدر اللہ حق قدری, ہم نے اللہ کی ذری بھی قدر نہیں کی. یہ سب سے پہلے ہم کو جاننا ہے. دیکھیے میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ, یہ بیانات تو ہم سن رہے ہیں, وقتی اچھا دکھتا, شام تک اچھا دکھتا, کل پھر ہم ہمارے جو ہے کاموں میں بزی ہے, کل ہمارے کاروبار میں بزی ہے, کل ہمارے جو ہے اسکول کالج میں سب میں بزی ہے. مگر اس چیز کا اثر تبھی ہوگا جب آپ ان سب چیزوں کو پرسنل اپنے اوپر اپلائی کرنے کی جب تک عہد نہ کرے نا, تو یہ ہمارا یہ بولنا صرف بولنے کے حد تک ہی ہے, آپ کا سننا صرف سننے کے حد تک ہی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ بھائی جانے کے بعد جو ہے کوئی کہہ رہے بھائی بہت اچھا بولے, ایک عالم صاحب جمعے کا خطبہ بہت اچھا تھا بھائی, یا پھر جو بھی مقرر بہت اچھا بولے. اچھا بولے سے نہ عالم صاحب کو کچھ تبدیلی آنے والی ہے, نہ سننے سامعین کو کچھ تبدیلی آنے والی. تبدیلی تبھی آئے گی جب بولنے والا بھی عمل کرے اور سننے والا بھی اپنے آپ پر وہ سیلف اس چیز کو عمل کرے, انٹروسپیکشن کرے, تبھی وہ عمل آئے گا. تو میں اللہ کی رحمت کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اسی لیے بتا رہا ہوں اللہ نے ہم کو اس دنیا جو 3rd مرحلہ ہے اس کو گزارنے کا,
وہ پار کرنے کا ایک کمپلیٹ پیکج اور سلیبس قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیا ہے. اسکولز، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ٹیکسٹ بک دے دیے، کلاس میں پڑھا دیے. تفسیر اور تشریح کہاں اگر آپ کو کرنا ہے تو کہاں کر لینا ہے؟ ٹیوشنس حاصل کر لینا. یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یا پھر آج کل کیا ہوگا، یوٹیوب سے آپ حاصل کر رہے ہیں. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے. اللہ نے قرآن حدیث کے بعد اتنے محدثین دیے، اتنے مفکرین دیے، اتنے ایسے اعلیٰ درجے کے اکابر علماء دیے جنہوں نے قرآن کو، آیتوں کو، حدیث کو کھول کھول کر ہم تک پہنچایا ہے کتابوں کی شکل میں. اگر اس پر غور و فکر نہیں کر کے، قرآن کو نہیں سمجھ کے، احادیث کو نہیں سمجھ کر یہ زندگی کا مرحلہ پار کر دیے تو سمجھ لو ہماری آخرت چلے گی. کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارا ڈپارچر اور ارائیول الگ الگ ہوتا ہے. ایک معنوں میں آپ انڈیا سے ڈپارٹ کرے، دبئی چلے گئے، دبئی سے ڈپارٹ کرے کہیں چلے گئے. ہمارا ڈپارچر اور ارائیول کیسا ہے؟ ہم اللہ کے پاس سے آنا ہے، اللہ کے پاس سے جانا ہے واپس. اللہ کے پاس سے آئے وہ مرحلے تو میں آپ کو بتا دیا. اس کے بعد یہ مرحلہ واپس ختم کر کر انا للہ و انا الیہ، بس اللہ کے پاس سے آئے تھے اور اللہ کے پاس ہی واپس جانا. یہ تصور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ سے یہ ایواپریٹ ہو گیا. دیکھیں، فکر آخرت پھر میں دہراتا ہوں کہ ایسا عنوان ہے، اگر آپ اچھے سے سمجھ گئے تو آپ کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جاتا. نوجوانوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک نوجوان سمجھ جائے کہ بھائی اگر اللہ کا عرش چاہیے، اللہ کا عرش کب سایہ دے گا؟ جب ساری انسانیت تیز شدید جو ہے سورج کے نیچے، جب اللہ کا عرش آئے گا، کس کے لیے آئے گا؟ 7 میں سے ایک ایسے نوجوان کے اوپر وہ آئے گا جو اللہ کی کثرت سے عبادت کرتا تھا. نوجوان. مگر آج نوجوانوں کا حال آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کیسا اس کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے، نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے ان کو اللہ سے دور کرنے کی ایک سازش بنائی جا رہی ہے. کوئی بھی سازش ہو، چاہے وہ ٹی وی چینل ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ اس دنیا کے رنگین مزاج کے رنگین چیزیں ہی کیوں نہ ہو. ہمارا نوجوان آج اللہ رسول کی بات اور اللہ رسول کے احکامات پر چلنے سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی دنیا کے رنگ و نشاط میں کھو کر چلا جاؤں. تو فکر آخرت ایک نوجوان کی کیا ہے؟ ہماری فکر آخرت ایک ہماری بہن کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت وہ خاتون جو جالی دار کپڑے پہنے گی، ریویلنگ کلوتھس کہا، تو وہ خاتون، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. کہا کہ جالی دار کپڑے، ریویلنگ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اور جنت کی خوشبو کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ اگر کوئی شخص سفر کے 500 سال کے بعد کتنی دور پہنچے گا؟ ایک انسان سفر کر رہا ہے 500 سال، سفر کرنے پر کتنی دور پہنچے گا؟ وہ بولیں گے بہت دور، کروڑوں کلومیٹر ہو جائے گا. تو کہا کہ اتنی دور تک جنت کی خوشبو ہے تو ایسی عورت جنت سے اتنی دور رہے گی. تو بولیں گے فکر آخرت ہمارے خواتین کے کہاں ہیں؟ فکر آخرت ہمارے نوجوان بچیوں کے کہاں ہیں؟ کالجز کے حال، سکولز کے حال اور جو ہے ٹیوشن سینٹر کے حال آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں. تو فکر آخرت جب ہم بات کر رہے ہیں تو فکر آخرت کے اوپر زیادہ توجہ دینے سے زیادہ ہم کو ہمارے روز مرہ کی زندگی کو کریکشن کرنا ہے. تو اس سے وہ ریلیٹڈ ہے فکر آخرت. اب فکر آخرت میں ہمارا مخصوص عنوان کیا ہے؟ فکر آخرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا فکر آخرت کیسا تھا؟ انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی؟ انہوں نے بھی، وہ بھی تو انسان تھے نا بھائی. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو بہت اسپیشل پاورز دیے، ان کو بہت زبردست کچھ ایک ذہن دے دیا، کچھ بہت ایسا صبر کرنے کی جو ہے بہت زیادہ پاور دے دیا. بلکہ انسان ہی ہے، وہ بھی روتے تھے، ہنستے تھے، درد ہوتا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، ان کی بھی موت تھی، وہ بھی پیدا ہوئے. مگر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟
فکر آخرت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ فکر آخرت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو صحابہ نے کس چیز کو ترجیح دی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. میں ڈائریکٹ عنوان پر آتا ہوں، کیونکہ فکر آخرت کا جو تعارف تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا عنوان ہے. فکر آخرت ہی ایک بڑا عنوان ہے الگ سے، اس میں ہم نے مخصوص کر دیا صحابہ کے اوپر. اگر فکر آخرت کی بات کریں گے تو اس میں تو خیر بہت طویل عنوان ہے، صحابہ تک محدود کیا ہے. تب جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کون ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہے وہ صحابہ کون ہے، ان کا کیسا جذبہ تھا. خیر ہم جو ہے ان کے لیول تک پہنچ نہیں سکتے، یہ تو ظاہر سی بات ہے. ان کے وہ تو چھوڑ دو، ان تابعی کے لیول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک نمونہ بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم لوگ، کون لوگ؟ جو بھی ہے، جو مسلمان ہیں، تم لوگ اگر صحابہ کے راستے پر چلتے ہو، ان کے نقش قدم پر چلتے ہو تو تم صحیح راستے پر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا. اگر تم ان کے راستے سے بھٹک جائیں گے، ان کے راستے کو چھوڑ دیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو فرقوں میں بانٹ کر پھینک دے گا. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو اللہ نے جو وارننگ دی ہے نا، اس وارننگ پر ہم کھڑے اتر گئے. یعنی اللہ نے کہا فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، اگر بٹ جائیں گے تو ختم، تمہارا حال گیا. صحابہ کے راستے کو چھوڑیں گے تو تم فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں حدیث میں تو 73 فرقوں کا ذکر آیا ہے. 73 فرقے تو بہت جو بڑے بڑے عقیدے کے وہ ہے. آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے 730 سے زیادہ فرقے ہو گئے. یعنی اگر کوئی شخص اگر ایک جماعت میں، ایک فرقے میں کوئی چیز پر، کوئی مسئلے پر اگر ایک گروپ مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ نکل کر اور ایک فرقہ بنا لے گا. تو یہ ہمارا حال ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک نیا فرقہ نکل رہا، اور بہت زبردست عربی نام رکھتے پھر انہوں بھی. مطلب دیکھنے والا، سامنے والا مائل ہو جانا، ارے بھائی کیا مطلب، کچھ تو بھاری الفاظ ہے عربک کا، یعنی انہوں ہی پکے دکھ رہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے حال ہو چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیس کس کو بنایا؟ جنت میں جانے کا بیس کس کو بنایا؟ کہا کہ ان کا راستہ اختیار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آگے آیت کا ٹکڑا کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ گواہی کس کی ہے؟ یہ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور کس کو دی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، اور ایسی کتاب جو تا قیامت تک ہے. تو جب ان کو اللہ نے گواہی دے دی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ میرے صحابہ جنت کے حقدار ہے کہ نہیں؟ تو ہماری جو تھرڈ سٹیج کی جو زندگی ہے یہ کس لیے ہے؟ تھرڈ سٹیج والی ہماری جو زندگی ہے وہ کس لیے؟ سب سے پہلے اس کے اوپر غور و فکر ہے. سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے. بس یہ فائنل ہے بھائی. مگر جب اللہ کی عبادت ہے، جب دنیا میں آئے ہیں تو اس کے دوسرے مرحلے بھی ہے، دوسرے مسائل بھی ہے، اس پر بھی تو گزرنا ہے بھائی. اللہ کی عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کھانا ہے، پینا ہے، جینا ہے، رہنا ہے، رشتہ داریاں نبھانا ہے، ہر چیز کرنا ہے، کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، سب کرنا ہے. یہ سیکنڈری ہے. مگر ایک مسلمان کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہے؟ جب تک وہ نہیں سمجھے نا تو فکر آخرت ہماری پکی ہے یہ بھول جاؤ. دیکھیے بھائی، اسٹوڈنٹ ہے، رزلٹ اچھا آنا پریپریشن، رزلٹ تو چھوڑ دے، پریپریشن پہ جتنا کانسنٹریشن کریں گا اتنا رزلٹ اچھا آئے گا. نہیں، دن رات رزلٹ اچھا آنے کی دعا.
مگر دن رات ذہن کھولنے کی دعا نہیں ہے. کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ مگر ہمارا حال کیا ہو چکا معلوم؟ الف لام میم کتنے کیا ملے؟ جلدی بولو. ختم ہو گئی بات. جنت میں جانے کیسے 30 ایڈ ہو گئے. جنت میں جانے کیا ہونا؟ ختم ہو گئی بات. مطلب یہ شارٹ کٹ. اور کئی سارے علماء سو کہوں گا میں, انہوں نے آسان راستہ بتا دیا, بھائی کسی کا دامن پکڑ لو, کسی کے ذریعے پکڑ لو, کوئی تمہارا. قیامت کا منظر ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک ایک شخص اگر 70 نبیوں کے نیکیاں بھی لے کر آئے گا قیامت کے دن تو بھی گھٹنوں کے بل ہے. تو کسی کا دامن نہیں ہے. اچھا سب سے پہلے دامن ہی نہیں ہے, مطلب سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں کتنا بڑا بلنڈر سکھا دے رہے. ہر کوئی بنا کپڑوں کے ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسا پھر منظر خواتین ہم بولا کہ ایسا منظر ہے وہ کہ اپنے اعمال نفسی کے علاوہ کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہے. کوئی شوہر کوئی بیوی کو نہیں پہچانے گا, کوئی بیوی کوئی شوہر کو نہیں پہچانے گی, نہ بچوں کو پہچانیں گے, نہ بچے اپنے والد کو پہچانیں گے, نہ باپ, کسی کو نہیں پہچاننے والا منظر ہے وہ قیامت کا منظر. اتنے نیکیاں لے کے جانے کے باوجود بھی گھٹنوں کے بل صرف انتظار کرنا ہے, اے اللہ حساب و کتاب شروع کر دے. کس سے شروع ہوگا؟ زبان کون کھول سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لسٹ ہے وہ. ایک صحابہ دوسرے ایک نبی دوسروں کو بولیں گے آپ بولیں نہیں اب تو نہیں, آنکھ مار کے فرشتے کو پنچ مار کے آنکھ پھوڑ جاتا, بھول گئے. اللہ تعالیٰ کہیں اب نہ پوچھ لے. وہ عیسیٰ علیہ السلام بولے نہیں, موسیٰ علیہ السلام, کوئی نبی, ہر نبی نے کہا نہیں, امام الانبیاء کے پاس جاؤ, ڈگری ملی ان کو ہے, ہم کو نہیں. ڈگری کس کو ملی ہے؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈگری ملی ہوئی ہے. امام الانبیاء کی تو وہی منہ کھولیں گے, ہم سے تو آج اللہ کے سامنے زبان ہم نہیں کھول سکتے. تو یہ میدان محشر کا منظر ہے. مگر اتنا آسان بنا دیا, 30 نے کیا مل جاؤ. اگر کوئی کہے کہ بھائی تم کو کوئی ڈگری حاصل کرنا ہے, کوئی ڈگری پڑھنا ہے, کوئی پروفیشن حاصل کرنا ہے, جو مثال کا وکالت کا پروفیشن حاصل کرنا ہے. اب وکالت کی ٹیکسٹ بک ہے, وکالت کی ٹیکسٹ بک آپ ساری کی ساری سنسکرت میں پڑھ دیے, حفظ کر لیے, حافظ ہے ہمارے پاس, ہاں ویسا حفظ کر لیے, تو کیا ان کو ایکسپرٹ ایڈوکیٹ بولیں گے تو یاد ہے نا ان کو, کیوں نہیں بول رہے پھر؟ ارے انہوں سمجھے ہی نہیں سنسکرت, حفظ تو کر لیے, حافظ تو ہے, سمجھے ہی نہیں, تو پاس کہاں سے ہوں گے؟ تو یہ جو غلط کانسیپٹ ہمارے امت مسلم, اور یہ کانسیپٹ جو بتا رہا ہوں نا, عام طور پر سنتا ہوا کانسیپٹ ہے. یہ نیکیاں ملٹیپلائی کرتے جانا ہے تو کوئی دعائیں پڑھ لو, کسی کا دامن پکڑ لو, اور کسی کے وسیلے میں چل جاؤ, بیعت کر لو. بیعت کا کانسیپٹ بھی ہے نا, بیعت کر دیں گے تو ہمارے جو ہے پیر حضور فقیر صاحب لے کے جائیں گے. بیچارے ان کا حال کیا ہے اللہ جانے, ان کے اعمال کے حساب سے ان کے خبر میں کیا ہے وہ جانے, اور اللہ جانے. اور قیامت کے دن وہ کون سی جو ہے لائن میں ٹھہرے ہوں, کون سی صف میں ٹھہرے ہوں گے, اللہ جانے اور وہ جانے. اور ان کا وسیلہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں, یعنی ایسے لوگ. تو بولنے کی بات یہ, آخرت کا منظر ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اس کو آسان سمجھنا نہیں ہے. آخرت کا حال ایسا ہے جس کو گرانٹیڈ لینا نہیں ہے. اور آخرت کا جب پریپریشن کرنا ہے تو طریقہ, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کے ہر مسئلے کو, ہر پہلو کو, ہر زندگی کے ہر طریقے کو ہم کو قرآن اور حدیث کے مطابق لانا ہے. یعنی رزلٹ پاس کا آنا ہے تو دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ پاس کرا دے کرا دے کرا دے. دعا یہ ہے کہ اللہ ذہن کھول دے تاکہ میں اچھا پڑھوں, اچھا لکھوں, اس کے بعد پاس ہوں. کئی لوگ کا کیا ہوتا معلوم, کئی ایسے ہم نے ہمارے پروفیسر کئی بار دیکھا کہ پڑھنے میں اچھا رہتا, ذہن میں اچھا رہتا, اس کی رائٹنگ سکلز اچھی نہیں رہتی. معلوم آپ کو, رائٹنگ سکلز اچھی نہیں رہتی تو انہیں فیل ہو جاتا کبھی کبھی, یا پھر بارڈر پہ پاس ہوتا. جو بندہ تھوڑا پڑھتا, رائٹنگ سکلز فاسٹ رہتا, فاسٹ لکھ کے پاس ہو جاتا. بولنے کی بات کیا ہے, سمجھ گئے آپ؟ ایک ذہین بچہ بہت اچھا, بہت نالج ہے, لکھنے میں کمزور ہے, لکھنا اتنا تو فاسٹ نہیں آتا, تو 35-36 پہ پاس ہو رہا, مگر نالج بہت زیادہ ہے. کوئی ایسا بچہ جو ایک دن پہلے پڑھ رہا, ایک ہفتے پہلے پڑھا, جلدی پڑھ لیا, لکھنے کی جو ہے صلاحیت بہت اچھی ہے, جلدی 32 پیپر بھر دیا انہیں, ہاں 80 مارکس آ رہے, تو بولیں گے نالج اس کو زیادہ ہے. تو اس کی دعا کیا کرنا ہے ہم کو, اے اللہ ذہن کھول دے
یاد کرنے کی طاقت بڑھا دے, لکھنے کی طاقت بڑھا دے. یعنی بولنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر چیز ہماری زندگی کا اللہ سے ریلیٹڈ ہے. یہ کوئی کانفیڈنس میں نہیں جانا ارے یہ تو میرے کو آتا, بولے کہ وہاں لڑکے کو لاٹھی مارے. اگر یہ کانفیڈنس میں گئے یہ تو میں کر لے سکتا ہوں, وہیں لڑکے. اگر کانفیڈنس میں گئے آخرت کا مسئلہ میں سدھار لے سکتا ہوں, وہیں کانفیڈنس میں گئے. طریقہ کیا ہے کہ یہ زندگی کے جب سے ہم نے ہمارا ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آخرت تک, مرنے تک, مرنے سے پہلے تک ہمارے مسائل کو ہم سدھار کر جائے. اگر کوئی ایسا مسئلہ کر دیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو سزا ملے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. مثال, وراثت آڑی تیڑی بانٹ کے چلے گئے کہتے, تو عذاب کس کے لیے, عذاب اور گناہ کس کو ہے پھر وہ کہتے ارے مرتے مرتے بھی جو ہے وراثت ٹیڑھی بانٹ کر گیا تو بولیں گے اس کا بھی گناہ ہے, مرنے کے بعد بھی اجر ہے. تو کیسا ہونا ہے؟ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کیا ہے وہ؟ بینیفیشل نالج. ایک ایسا علم, ایک ایسی کتاب لکھ دو تم, ایک ایسا پنا لکھ دو تم, ایک ایسا آرٹیکل لکھ دو تم, صدیوں تک لوگ اس سے علم حاصل کرو اور فائدہ اٹھائے. دوسرا, کوئی ایک اچھا اعمال کر دو تم جو کنٹینیوس چلتا رہے, کہ بھائی بورنگ کھود ڈالو تم, بورنگ تم ڈرل کر کے دے دو جس سے جو صدیوں تک لوگ پانی پیے. اور نیک اولاد کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ دعا کرے, نیک اولاد کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ ابا کے لیے دعا کرے. نہیں ابا پراپرٹی نہیں دیا میں تو دعا نہیں کرتا ہوں. اگر ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو فائدہ مند نہیں ہے. تو فکر آخرت ہماری تب کریکشن میں آئے گی جب یہ دنیا کے ہمارے جتنے بھی اعمال ہے وہ پروسیجر وائز جائے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ اکارڈنگ ٹو احادیث آف صلی اللہ علیہ وسلم, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ہم عنوان پر آتے ہیں, مخصوص عنوان پر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ صحابہ کی فکر آخرت کیسی تھی. بھائی اچھا, صحابہ کی فکر آخرت جب ہم بات کر رہے ہیں نا, کیوں کرنا؟ اللہ نے تو گواہی دے دی. ارے صحابہ کی فکر آخرت کیوں کرنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دے دی کہ جنتی ہے نا. عشر مبشرہ کیا ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن بن عوف, ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. 10 عشر کنفرم جنتی ہے. تو ان کو کیا فکر آخرت کی ضرورت ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ بولا میرا تو رزلٹ پاس ہے تو اب کیوں پڑھوں. مثال ایگزامس کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ پاس ہو گئے, پھر آپ کا دل کرتا وہ سبجیکٹ پھر پڑھنا, وہ آنسر یاد کرنا, وہ فارمولا سمجھنا. یاد ہے کس کو یاد ہے بھائی انٹر کے ڈگری کی؟ ارے نکو بھائی یاد بھی نکو دلاؤ بہت. یعنی 1 ہفتے کی جو راتیں تھیں انٹر سے پہلے, ڈگری سے پہلے, یاد مت دلاؤ. ہماری بھی ویسے چلتا بھائی, ہمارا بھی ویسے چلتا. ڈگری کا بھی ہمارا ویسے ہی حال ہے, MBA کا بھی ہمارا ویسے حال ہے, ہماری وکالت کا بھی ویسے حال ہے. یعنی مطلب کنٹینیوس نالج میں جا کے لکھیں. سمجھ آئی بات؟ تو صحابہ کا طرز عمل کیسا تھا سنچے. کنفرم جنتی کے باوجود بھی محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لقب تک پہنچے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک بار ہم میرٹ میں پاس ہو گئے سمجھو, یا پاس ہو گئے, آپ کو معلوم ہے رے بھائی میں تو فیل ہونے والا تھا, کیسا پاس آ گیا یہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں تو کنفرم فیل سبجیکٹ تھا میرا, یہ آگے 50 مارک. چلو بھائی 50 مارک کا ہے نا, لہٰذا میں 80 مارک کا کچھ نہ کچھ چیپٹر تو اب یاد کرتا ہوں. کو بھائی وہ بک کدھر ہے کی وہ شارٹ کتابیں تھی, کیا رہتا ہے وہ آتے نہیں 4-5 پیجز, ماڈل پیپرز کدھر ہے وہ بھی نہیں پتا. ہم پاس ہو گیا بس ہے استاد, آپ کہاں جا کے سبجیکٹ کو کھول کے پڑھتے, آگے ہوں گے لکھ جاؤں گا, کچھ بھی میں یاد نہیں ہے میرے کو, لکھ تو دیا, مطلب کچھ تو بھی ایک بہانہ. مگر صحابہ کا کیسا ہے؟ یہ ہمارا پریکٹیکل اس لیے بتاؤں کہ پورے نوجوان بیٹے ہم تو یہی تو کرے نا بھائی, پریکٹیکل کرے ہوئے ہم, آپ میں سب کرے ہوئے, اس لیے جلدی سمجھ میں آتا. تو ہمارا حال یہی ہے, 50 سال بعد کہاں پلٹ کے دیکھیں گے سبجیکٹ کو, جان دو بھائی. اب اس کا کہتے ہیں 50 مارک تک کا, میں کہتے جا کے احترام کروں گا, ایسے ہی بھول جاؤں گا, زیادہ یاد کر لی تو اور پریشان ہو جاؤں گا. یہ حال ہے. صحابہ کا کیسا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دے دی. یہاں کہہ رہے کہ تمہارے راستے پر چلنا. اچھا یہ آیتیں کب آخری میں آئی؟ سورہ بقرہ شروع کے نزول میں سے ہے کہ نہیں؟ کنفرمیشن مل کے بعد صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ لقب جو ہے نا اس کے احترام تک پہنچے نہیں پہنچے. صحابہ کے واقعات
خیر واقعات میرے عنوان میں نہیں ہے مگر پھر بھی بتا رہا ہوں میں. صحابہ کے واقعات کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اگر سوچے اس میں سے 0.01% بھی اور آپ کے اور ہماری زندگی میں آ جائے نا, یقین جانیے کہ ہم اللہ کے دین سے منہ پھیرنے کے بھی کم نہیں ہیں. بات بتا رہا ہوں, اگر 0.01% بھی اگر ہماری زندگی میں آ جائے, ایک ایسا لو لگ کے چلے گئے نا ان کے آزمائشوں کی, تو ڈھیر ہو جاتے, ہم کوما میں چلے آتے. لو بول رہا ہوں, ان کے آزمائشوں کی لو ایسا لگ کے گئی سمجھو تو کوما میں 6 مہینے کے لیے. اتنے ایمان سے, عقیدے سے, جذبے سے, ہر چیز سے ہم کمزور ہے کہ نہیں. مگر اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحمان الرحیم ہے. کہا کہ ایک بار اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ, سمجھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار. حدیث قدسی میں آیا کہ جھانک کے سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر کوئی گناہ لے کر اللہ کے پاس آئے گا, اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اللہ کی رحمت آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں, اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 99% حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے قیامت کے دن تک بچا کر رکھے. اللہ تو اللہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قربانی ہے. ہر نبی ہر رسول کو ایک دعا دی گئی جو 100% قبول ہوگی. ہر نبی ہر رسول نے اس کو استعمال کر لی. کس نے بچا کر رکھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے جیسے نکمے گئے گزرے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی نے اس دعا کو بچا کر رکھی کہ قیامت کے دن وہ دعا کو میں استعمال کر لوں گا. ہوتا تو اللہ کے نبی دعا قبول کروا لیتے. اے اللہ وہ دعا جو ہے نا اب استعمال کر طائف کے وقت, اے اللہ وہ جو دعا ہے نا اب استعمال کر احد کے وقت, اے اللہ جو دعا ہے نا بدر کے وقت استعمال کر, اے اللہ وہ جو دعا ہے نا میرے لیے استعمال کر. وفات سے 3 دن پہلے تک ایک کھجور پہ زندہ ہے نبی اور صحابہ. اس شدت پر, اس صبر پر, اس تکلیف پر آپ نے اور ہم نے نبی کو کیا دیا, یہ محاسبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر راتوں میں جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں, تہجد میں پیر سوج رہے ہیں. کس کے لیے, کون سی دعا ہے؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا کر کیا دے رہے ہیں ایز اے امت مسلمہ؟ آپ یہاں آپ کو ڈائریکشن ہے, ایز اے امت مسلمہ کیا دے رہے ہیں پلٹا کر؟ یہی سوچئے کہ قیامت کے دن جائیں گے نبی کے سامنے ٹھہریں گے, اللہ کے نبی سفارش کر دے. فرشتے بولیں گے یہ 20ویں صدی کے لوگ, یہ 30ویں صدی کے لوگ, 15ویں 18ویں صدی کے لوگ, جتنے بھی صدیاں یہ لوگ, اے اللہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی تو یہ ٹھکرا کر گئے. تو یقین جانیے کہ اللہ کے نبی کا جو چہرہ ہے کیا وہ ہنسی سے یا خوشی سے کھل جائے گا یا مایوس ہو جائے گا؟ ہم اللہ کے نبی کی اتنی مخالفت کرتے ہیں, ایک بار بھی ہمارے دل میں, ہمارے ذہن میں ایک دن میں یہ تصور نہیں آتا کہ وہی نبی سے تو سفارش ملنا ہے نا, وہی نبی سے سفارش ملنا ہے. اللہ کے احکامات کو اتنا توڑے ہیں, اتنا نچوڑ دیے ہیں, اتنا جو ہے کاٹ کر جو ہے نالیوں میں ڈالے ہیں, اتنے بے فکر ہے, اتنا توڑ کر پھینکے ہیں احکامات کو, انجان مارے, غافل رہے, علم نہیں رہا, یہ سب رہا امت کے پاس. مگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گناہوں جتنے بھی بڑھ جاؤ معاف کرنے تیار ہے. مگر یہ گرانٹیڈ نہیں ہے. ہاں بھائی جتنے بھی گناہ کر لیے جاؤ اللہ کی رحمت تو ہے نا 99% بولے نہیں بیان میں, وہ میں چوں بولتا نہیں, اللہ جس کو چاہا وہی ہوگا. 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ, جو جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. 70,000 لوگ سوچئے, صحابہ نبی سے لے کے اب تک ان میں سے 70,000 لوگ شاید ہو گئے ہوں گے یا اللہ کا قیامت تک بچا کر رکھا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائیوں, یہ سب چیزیں سمجھنا ہے. اللہ کی رحمت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, یہ ہمارا کورس سلیبس ہے آخرت کو بچانے کے لیے. آخرت کو بچانا ہے تو یہ ہمارا کورس اور سلیبس ہے. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہے ہماری بہنوں کی طرف بھی جاتی ہے. بدعت, خرافات, غیر سماجی, غیر اسلامی رسومات میں ہمارے امت مسلمہ میں باضابطہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین بڑھ چڑھ کر آگے ہیں.
خواتین آگے ہے. ارے بھائی بچے کی طبیعت صحیح ہو رہی نہیں بھائی, کیا کرنا بول تو وہ شکر بابا درگاہ کے پاس چل جاؤ, ان کی شکر چٹائے تو ہی نہیں ٹھیک ہوتا. بچہ بات نہیں کر رہا تو کیا کرنا ہے, گھوڑے کی خبر پہ چلے جاؤ, طوطے کی خبر پر چلے جاؤ. یقین جانیے اللہ بذات اتنی بڑی ذات اور شخصیت, اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اس کے سامنے اللہ کا جو کام ہے نا وہ طوطے سے کرا رہے ہیں. بات کرانا کس کا کام ہے بھائی؟ ٹھیک کرنا, شفا دینا کس کا کام ہے؟ بولے اللہ کا کام ہے. نہیں تم طوطے سے کرائیں گے, تم گھوڑے سے کرائیں گے. کسی نے پرسوں کہا کہ ٹیپو سلطان رحم اللہ کی جو خبر مزار ہے, وہاں پر جو ہے خواتین جاتے ہیں اور وہاں کے نالی, بالکل ان کی خبر کے پاس نالی ہے, کہتے ہیں نالی کے بالکل بازو سے پانی جاتا, تو وہ پانی پیتے. کیوں؟ بچہ حاصل کرنا. تو بولے کہ بچہ دینے کی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کا جو کام ہے وہ نیچے نیچے کر لے رہے, ہم اوپر تک آ رہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا کیا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام مارنا ہے, جلانا ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے, شفا دینا ہے, تندرستی دینا ہے, صحت دینا ہے, بچہ دینا ہے, جان لینا ہے, دینا ہے, خوشی دینا ہے, غم دینا ہے, آزمائش دینا ہے, یہ سب اللہ کا کام ہے. تو اللہ کا کام کو ہم نے کس کو دے دیا؟ غیر اللہ کو دے دیا, طوطے کو دے دیا, خبر کا گندے پانی کو دے دیا. تو جو اللہ سے شرک کرتے ہیں نا تو وہ گندے پانیوں میں ہی جاتے. اللہ سے جو شرک کرتے ہیں نا وہ کسی جانور کا گندگی ہی کھاتے. دیکھے ہوں گے نا ویڈیوز, اللہ سے شرک کرو, اتنی لعنت ہے اللہ کے شرک کی. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم اس کائنات کا کیا ہے بھائی؟ شرک ہے. بس اللہ سے شریک مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں کریں گے. تو ہمارے پاس امت مسلمہ میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ فکر آخرت جب ہمارے ذہنوں سے, ہمارے دل سے, ہمارے معاشرے سے غائب ہو گئی, ویپریٹ ہو گئی, تو شرک میں ڈوب گئے. بولے کہ کر لیں گے تو کیا ہوگا, آخرت میں دیکھ لیں گے دامن. خرافات کر لیں گے تو کیا ہوگا, بدعات کر لیں گے تو کیا ہوگا, غیر اسلامی رسومات کر لیں گے تو کیا ہوگا. مثال میں وہی دے رہا تھا خواتین کی کیرلا جانا, جیسا وہ بتایا ہمیں, وہاں کی ہندوستان کی عموماً طور پر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد ہے وہاں پر, چیرمن جامع مسجد کر کے کیرلا میں. تو کہا جاتا ہے کہ مالک بن دینار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تھے تو وہ سفر کے لیے آئے اور کیرلا میں جو ہے مسجد بنا کر گئے 1400 سال پہلے. اور ایک بھی تھیوری ہے کہ گجرات میں بھی ایک مسجد ہے. تو بہرحال تو مسجد میں جانا ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہے مسجد تو ہے, لیفٹ سائڈ ان کے بیٹے کی اور بہو کی خبر ہیں, اس کی ویڈیو بھی باضابطہ میرے پاس. اب وہاں پر لگے ہوئے خواتین رو رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سجدے مار رہے ہیں, بخش رہے ہیں, سب چل رہا. تو بولنے کی بات یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. دوسری مثال بہت بڑی مثال ہے, درگاہوں پہ چل جاؤ, میکزیمم کون دکھیں گے آپ کو؟ برقعے. میکزیمم خواتین. بازار میں چل جاؤ, پورے خواتین. تو معاشرے میں 80% قبضہ کس کا ہے؟ خواتین. گھر میں کس کا ہے گی؟ گھر میں بھی اتنے, گھر میں تو 95%, 5% اپنی چل رہی ہے. جہنم میں بھی اتنا ہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ زیادہ تر میں جہنم میں مجھے دکھایا گیا تو دیکھا تو خواتین ہے. پوچھا صاحبہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ بولے دنیا میں بھی زیادہ ہے, خبروں کے پاس بھی زیادہ ہے, بازار میں بھی زیادہ ہے, گھروں میں بھی ان کی چل رہی. تو بولے کہ جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی, زیادہ ایکٹیویٹی سے غلط ایکٹیویٹی, غلط ایکٹیویٹی سے جہنم میں بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی کہ اپنی شوہروں کی نافرمانی کرتے تھے. اور حدیث میں کیسے الفاظ ہیں معلوم؟ اگر اس خاتون کا شوہر بہت زیادہ زندگی تمام کرے, حدیث کے الفاظ, ایک وقت پر کچھ چیز نہ دے, تو عورت کے الفاظ کیا رہتے ہیں؟ زندگی تمام تم نے مجھے کچھ کیا ہی نہیں, یہ کہتی ہے وہ. یہ الفاظ ہے. تو یہ جو ایگزیکٹ الفاظ سنے ہوں گے نا کئی بار. اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کتنی پرفیکٹ ہے, کتنی پرفیکٹ ہے. قیامت کے جو نشانیاں ہیں وہ بھی پیشن گوئی کتنی پرفیکٹ ہے. 1-2 دن سے دیکھے ہوں گے چونگے, کیا دیکھے بولو, 2 دن سے کیا دیکھے بھائی سوشل میڈیا پہ بولو؟ ارے بہت چیزیں دیکھے ہوں گے, وہ نہیں مطلب دین سے ریلیٹڈ کیا دیکھے. خیر بیان کے آگے حصے میں بتاتا ہوں. بہرحال اب آ جائیں گے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, جو ان کی فکر آخرت کیا تھی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہے, عمر دراز صحابی. بہرحال ان کے کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں ہیں مگر صحابی ہے, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے.
ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہیں، اے ابی بن کعب کہاں پر ہے؟ چلے بہرحال مل جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ ابی بن کعب کے سامنے یہ قرآن کی تلاوتیں پیش کیا کرو. تو ابی بن کعب پریشان، خوشی بھی ہے غم بھی ہے، مطلب ریاکشن جو دینے نہیں آتا، بولتے ہیں وہ حال ہے. بولے کیوں؟ مطلب اللہ نے کیا میرا نام لیا ہے واقع؟ بولے اے ابی، اللہ نے نام لے کر کہا کہ مجھے تم کو یہ آیتیں پڑھ کر سنا ہے. وقت کے نبی قرآن پڑھنے کے واسطے ایک صحابی کے پاس بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو صحابی کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اصحاب صفہ میں سے جو تھے نا بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، ابن مسعود، یہ پورے بڑے بڑے صحابہ، ان میں سے یہ بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، مگر بڑے پیمانے پر نام نہیں آیا ان کا. بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. کیا دلچسپی؟ سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، قرآن کو حفظ کرنے میں. اس کے لیے اللہ اسی وجہ سے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بول بھیجا کہ ابی بن کعب کے پاس جا کر یہ قرآن کی تلاوت کرو. اس میں 2-3 چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو دین کا جذبہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے، تو جواب کہاں سے آتا ہے؟ تعریفیں کہاں سے آتی ہے؟ خوشخبری کہاں سے آتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی تو سلام کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج پر کہاں پر بلایا اور کہاں سے بلاوا تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا. تو جب اللہ کی طرف مائل ہو کر جاتے ہیں نا تو جواب بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا تھا. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، جواب تو کچھ بھی نہیں آ رہا مگر امیدیں وہی ہے. کہاں سے آئیں گے بھائی؟ ان کے خبر کا بیچارے کیا چل رہا ہے کہ اندر اللہ کو معلوم ہے برزخ میں. مگر ہمارا رجحان پورا وہی ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کیا تھی کہ وہ دین سیکھنے کا جذبہ رکھتے. دین سیکھنا اور عمل کرنا ڈائریکٹلی ریلیٹڈ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت سے ہے. آخرت کی اتنی فکر تھی کہ دین سیکھو اور عمل کرو. حالانکہ کنفرم جنتی ہے میرے بھائی، پاسڈ ہے، وہ پاسڈ کورس پاسڈ ہے، پوری زندگی کا کورس پاسڈ ہے، 3rd سٹیج لائف کا کورس پاس ہے. سرٹیفیکیشن کوئی یونیورسٹی اور کوئی شخصیت سے نہیں ہے، رب العالمین سے ہے، رحمت للعالمین سے ہے سرٹیفکیٹ پاس کا. مگر دین سیکھنے کا جذبہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اور بڑھ گیا. دین سیکھنے کا جذبہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اور بڑھ گیا. یہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فکر آخرت. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک عظمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 4999، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار صحابہ کا نام لیا، جس میں سے ایک صحابی یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کو قرآن سیکھنا ہے تو ان سے جا کر سیکھو. کون ہے وہ؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. بہرحال فکر آخرت کے ضمن میں خواتین کے طرف جب ہم پلٹتے ہیں، صحابیات کی طرف پلٹتے ہیں، تو صحابیات کی بھی کوئی کم قربانیاں نہیں تھیں. جب فکر آخرت یا آزمائشیں کی جب ہم بات کرتے ہیں، قربانیوں کی جب بات کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے قربانیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی برابر کی حصے دار ہے. جنگ میں جانا تو ہے نہیں، مگر پیچھے سے مرم پٹی تو کرنا ہے، پیچھے سے نرسنگ تو کرنا ہے، پیچھے سے جذبہ تو دلانا ہے، پیچھے سے ہمت تو دلانا ہے، یا پھر اگر وقت آ جائے تو ابو جہل کے ہاتھوں شہید بھی ہونا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ فکر آخرت، اللہ کے لیے، دین کے لیے انہوں نے ظالم ابو جہل کی وار کو قبول کر لیا مگر دین سے نہیں پلٹے. جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ یاسر، عمار بن یاسر اور جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ بہت جوش و خروش میں آ گیا، بولا کہ اب تو ان کا قتل ہی کروں گا. جب مارنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھاگ کر آئے، تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تو اور اذیت دوں گا تاکہ یہ اذیت سے یہ بھی پلٹ جائے اور یہ اذیت دیکھ کر دوسرے بھی پلٹ جائے. یہ منصوبہ تھا، اور یہ جو ایگزیکٹ منصوبہ ہے نا، یہ منصوبہ آج بھی ہمارے پیچھے ہے.
یعنی کسی کو ایک لنچ کر دو, وہ تو مر گیا, اس کے ساتھ ہی تو بھاگ جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی پلٹ جائیں گے. کفار کا منشا آج بھی نہیں بدلا, مگر ہمارا نظریہ اور ہماری کوشش اور ہمارا منصوبہ بنا ہی نہیں. ان کو فائٹ بیک کیسا کرنا ہے وہ بنا ہی نہیں, مگر نبی اور صحابہ کا, صحابیات کا, دین کا جذبہ, اسٹریٹجی, آنسر کیسے کرنا ہے, لاجکس, یہ نبی صحابہ نے بھرپور قسم سے آزمائے اور عمل کیے. بہرحال سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب واقعہ جانتے ہیں کہ دین کے خاطر, اسلام کے خاطر, فکر آخرت کا, اگر مثال کے طور پر اگر وہ پلٹ جاتی, ابو جہل کے وار سے ڈر جاتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, اے سمیہ, امی میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں, صبر کر. اور یقین جانیے یہ سننے کا واقعہ, مطلب سن لیے جیسا سٹوری کا واقعہ نہیں ہے, ایک پریکٹیکل, ایک امیجنیشن لو. ایک نوجوان ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کیا جا رہا ہے. کس کی بنیاد پر؟ کاروبار کی بنیاد پر, کام نہیں کرے بول کے, اور وہ کام کرتی تھی صحابہ کے, کام نہیں کرے بول کے صرف اسی بنیاد پر کہ اللہ کو مان لیا, ابراہیم کے رب کو مان لیا. یاسر نے ابراہیم کے رب کو مان لیا, عمار نے ابراہیم کے رب کو مان لیا. اسی بنیاد پر لاؤ سر بازار, عام بازار لاؤ, اب کرو ان کا کام. تو امیجن کریے وہ سچویشن کہ ایک نوجوان بیٹے کے سامنے ماں کے ساتھ ہی حرکت ہو رہی. اب اطاعت رسول کی بات دیکھو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صبر کر. عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر اپنے ماں کو نہیں بچایا. اگر بچا لیتے تو وہ تو جنتی ہو جاتی, یہ جہنمی ہو جاتے. سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت کا کتنی اہمیت ہے. ایک بار حکم نبی کا آ گیا کا معنی وہی حکم ہے بھائی, وہی لا ہے. ہمارے قانون میں کیا ہے؟ اگنورینس آف لا از ناٹ دا ایکسکیوز آف پنشمنٹ. کا معنی کیا ہے؟ اگنورینس آف لا از ناٹ دا ایکسکیوز فار پنشمنٹ. مثال کے طور پر آپ ریڈ سگنل پار کر دیے, پولیس والا آ کے آپ کو رکایا, تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ صاحب میرے کو ریڈ پہ گاڑی چلانا تھا یا رکنا تھا, میرے کو نہیں معلوم تھا صاحب, اب میں سیکھ لیتا ہوں. بولتا ٹھیک ہے بیٹا بول کے بھیجا دیتا ہوں. بولتا کہ نہیں وہ سب نہیں معلوم, اگنورینس ہے تمہاری, تمہارے کو پنشمنٹ تو ہے, لیو تمہارا جو بھی چالن ہے. مگر اسلام میں کیا ہے؟ اگنورینس آف لا از ایکسکیوز فار پنشمنٹ. اگر ہم کو علم نہیں ہے تو ایک حد تک ایکسکیوز ہے, پنشمنٹ کے لیے. چلو بھائی ان کو نہیں معلوم تھا, مگر اب علم حاصل کرنا لازم ہے, اسی لیے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا. اگر وہ فرض پر نہیں عمل کریں گے تو جاہل رہیں گے, جاہل کی بنیاد پر علم نہیں رہے گا, علم نہیں رہنے کی بنیاد پر عمل نہیں رہے گا, لا محالہ آخرت میں نقصان ہوگا. بہرحال اطاعت کی جب بات آ گئی تو یقین جانیے نبی صحابہ کے جو واقعات ہیں نا, ان کی زندگی کے ایسے پیارے واقعات ہیں, ایک واقعے سے آپ ہزاروں لیسنس نکال سکتے. اب ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فکر آخرت کی بات ہو رہی. اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی بات. اب آپ امیجن کیجیے, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک نوجوان بچے کے سامنے, ایک نوجوان بیٹے کے سامنے ماں کے ساتھ یہ حال اور حرکت ہو رہی ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا صبر کر, کیونکہ وہاں پر ابھی وہ وقت نہیں تھا ریبٹل کرنے کا, ریٹیلیٹ کرنے کا وقت نہیں تھا, وہاں پر. تو کہا صبر کر. یہ مثال خواتین کے لیے. اب خواتین بولے کہ ہم تو بڈھے ہیں, ہم سے کیا ہوتا. لیو مثال, ہم کو گھٹنوں میں درد ہے, ہم کو پینڈلیوں میں درد ہے, ہم کو کمر میں درد ہے, اس میں چل جا رہی ہے زندگی. صبح 5 بجے سے لوکل چینل لینا, لوکل ڈبہ, اس کو سکرول ڈاؤن کرو. میکزیمم اتنے ضعیف بوڑھے آ کر اپنا دین سکھا رہے ہیں. کیولری ٹی وی اور جو ہے شلوم ٹی وی, جین ٹی وی, بدھسٹ ٹی وی, اور دیکھو پورے بوڑھیاں بیٹھے ہوئے. اور وائٹ ساڑی والیوں کا کیا نام ہے؟ وہ برہما کماری. ورلڈ وائڈ ہے,
ورلڈ وائڈ ہے برہما کماری وائٹ ساڑی. بتانے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر کوئی بولے کہ بھائی وہ نوجوان نہیں, پورے بوڑھے صحابہ کے بھی ہمارے پاس مثال ہیں, بوڑھی صحابیات کی بھی مثال ہے. یہ مثال ہی تو ہماری زندگی میں لینا ہے میرے بھائی. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے خواتین کے اندر بھی یہ جذبہ آئے دین کے لیے, صبر کرنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے, تاکہ آخرت ہماری سدھرے. بہرحال یہ بول کر آگے بڑھتا ہوں. اس واقعے میں ہم کو لیسن یہ ملتا ہے کہ اتنا بڑا شدید ایک نوجوان لڑکے کے لیے, ایک صبر کرنے کے لیے ایک ایگزام, ایک ٹیسٹ لیا جا رہا کہ اب اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہی کرنا ہے. کہا کہ اے عمار صبر کر, صبر کر. انہوں نے صبر کیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا اور ظالم ابو جہل کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ تو جنتی ہوئی, یہاں اطاعت کرنے کی بنیاد پر یہ بھی جنتی ہوئے ماشاءاللہ. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے, دین کے لیے قربان ہونے کے لیے, دین پر شہید ہونے کے لیے جنتی ہے, اور یہاں پر اطاعت کے لیے بھی جنتی ہے. جنتی جب بول رہا ہوں میں, جب وہ فکر آخرت ہوگی. یہ جو جذبہ ہے جب تک نہیں آئیں گا نا, یقین جانو ہمارے گھروں میں صرف نیٹ فلکس اگر جب تک لگے ہوا ہے, یا پھر نیٹ فلکس موبائل میں اس کے سبسکرپشنس ہے, اور کیا امیزون ٹی وی, پرائم ٹی وی, فلاں ٹی وی, یہ ٹی وی, وہ ٹی وی, کے ہر سیریل کا, ہر ایپیسوڈ کا, ہر سیریز کا, ہر کیریکٹر کا, ہر چیز کا ڈیٹیل جب تک ہمارے ذہن میں ہے, یہ چیزیں نہیں آ سکتی. یہ نہیں آ سکتی. یاد رکھ, ہمارے گھرانے پاکستانی کیا ہے وہ ڈرامے, ہندوستانی ڈرامے, نان مسلم کے ڈرامے, سیریلز جب ہمارے ذہن میں یہ سٹوریج میں بھرے ہوئے, تو نبی اور صحابہ کا کنٹینٹ کہاں جائیں گا بھائی؟ تو فکر آخرت کوئی ہمارے کو نیٹ فلکس نہیں دلا سکتا. یاد رکھیے, فکر آخرت کوئی امیزون پرائم ٹی وی یا یوٹیوب کا سبسکرپشن, جو بھی ہے سوشل میڈیا کا سبسکرپشن ہم کو نہیں دلا سکتا. یاد رکھیے, کوئی پاکستانی سیریل, کوئی ہندوستانی سیریل نہیں دلا سکتا خواتین کے لیے. وہی نبی صحابہ کے واقعات, ان سے ہی جذبہ حاصل کر کر دین پر عمل کرنے کا کریں گے, تو ہی ہمارا فکر آخرت ہے. وہ صحابہ فکر آخرت, ہم صحابہ اور ہم ہیں نا, وہ صحابہ کا فکر آخرت تھا, تو جان گئی تو گئی, آخرت ملی. یہ دنیا ہی ہے آخرت کے لیے, یہ سٹیج ہے, سٹیج آف لائف ہی آخرت کمانے کے لیے. تو بولے ماں شہید ہوئی تو ہوئی, اطاعت لازم ہے. اگر نبی کے خلاف جاؤں گا, سورہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے, چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ نبی کے جو ہے اطاعت کے خلاف جائیں گے. بہرحال دوسرا واقعہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معلوم ہے بلال ایک غلام حبشی, ایک دم بلیک بیوٹی تھے وہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, بولا نا بھائی, معلوم ہے تو, اذان دی, کعبے پہ چڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پرناؤنس کی. اس سے پہلے ان کا حال کیا تھا؟ حالانکہ غلام ہیں, کفار مکہ مار رہی, خوب پٹائی ہو رہی, خوب مار رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کیا کاروبار صحیح نہیں کرے, کیا آپ کا جاب صحیح نہیں کر کے پٹائی ہو رہی, بہت ظلم کر رہے ہیں. الٹا لٹا کر اس کے اوپر گنیٹ, جسم کے اوپر گنیٹ یا بڑا بنڈا رکھا, اس کے اوپر سے اور آزو بازو سے مار رہے ہیں. میں بتایا نا, ان کی آزمائش کی لو بھی لگ گئی نا تو 6 مہینے کوما میں چل جاتے ہم. ارے تھوڑی سی بیماری, تھوڑی سی تکلیف, تھوڑا سا مار لگ گیا تو اللہ کو جو ہے ہم جو ہے کٹگرے میں لا کر ٹھہرا دیتے. ارے کیا بھائی, اللہ مار لگ گیا استاد میرے کو, ارے کیا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ارے کیا بھائی نقصان ہو گیا, کیا بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا, کیا میرے اوپر یہ ظلم ہو گیا. اس لیے بتایا ان کی آزمائشوں کی لو بھی لگی تو گئے ہم. تو بہرحال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اسی لیے ہوا, وہ اسی لیے بتایا گیا کہ اب تم دین چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, بولتے جا کے بلال کے اوپر ظلم ہو رہا, جا کر خرید کے لو, کوئی بھی دام ہو خرید ہو جاؤ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگ لیتے ہوئے جاتے ہیں, جا کے بڑا سے بڑا دام لگا دی. تو بیچنے والا ہنسا رہی, تو ادنا غلام میں ہو گیا, ایکسپائرڈ ہے, ایکسپائرڈ غلام ہے.
تو بھاری دام خرید کر لا رہے ہیں. کس کے کہنے پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات نہیں پلٹی. کون سی بات ہے وہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ پر جو ایمان ہے وہ نہیں پلٹا. ظلم سہے, مار کھائی, گنیٹ بنڈا پتھر سینے پہ پیٹ پر رکھا گیا, مگر پلٹے نہیں. کس چیز کے لیے جانیے آپ؟ فکر آخرت. اگر یہاں پلٹ جاؤں گا تو قیامت کے دن کیا ہوں گا؟ اگر یہاں دین چھوڑ دوں گا تو فکر آخرت میری کیا ہو, میری آخرت میں میرا کیا حال ہوگا؟ تو صحابہ کی فکر آخرت ایسی تھی کہ جان جاؤ, مال جاؤ, بیوی جاؤ, بچے جاؤ, ماں جاؤ, باپ جاؤ, خاندان قبیلہ چل جاؤ, مال و دولت چل جاؤ, آخرت پکڑ کر رکھنا ہے. اتنا جو جذبہ تھا صحابہ میں, یہ کہاں سے آیا؟ اب آپ دیکھو 100 سال سے ہم بیانات کر رہے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے 500 سال کرے, اگلے 1000 سال کرے, وہ قسم کا آ رہا نہیں, مطلب وہ چنگاری نہیں آ رہی. تو جذبہ عمل کرنے کا تو بہت آگے کی بات ہے, وہ ایک سپارک نہیں آ رہا ہمارے پاس. مگر اتنے چھوٹے وقفے میں صحابہ جان مال قربان کر دینے تیار ہے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان مال قربان. اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر سے ہم قربان, ہر چیز قربان. یہ کہاں سے آئی؟ سمپل نا بھائی جواب, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جواب یہی ہے کہ ان کے استاذ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ امام الانبیاء تھے. انہوں نے پریکٹیکل دیکھا, اور ایسے لیڈر جو پریکٹیکل میں بھی ہے, یعنی کوئی ملک کا بادشاہ آرمی کو آرڈر دے کے جنگ لڑنے بھیجا رہا نہیں. یہ بادشاہ کیسا ہے؟ آرمی تیار کر کے خود جنگ میں ہے, 2 اینٹ بن کے بھوک کی بنیاد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے نبی اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہا کہ یہ ایگزامپل ہے. باس کیا کرتا؟ ڈائریکشن دیتا. لیڈر کیا کرتا؟ سب کو لے کے چلتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باس اور ڈکٹیٹر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے. کا معنی جو پلان ہو رہا ہر چیز میں, اس میں واقع شامل ہونا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. بھائی ظلم سہ رہے مکے میں, سب سہ رہے. ہجرت کر کے جانا ہے, جان پہ آ گئی, اب وہ بھی سہ رہے. مدینے میں جا رہے ہیں, وہاں بھی سہ رہے. جنگ احد وہاں بھی سہ رہے, طائف وہاں بھی سہ رہے. مطلب یہ کون سی ذات ہے؟ یہ کون سی صفات ہے جو اللہ نے دی؟ تو ان سب چیزوں, یہ سب چیزیں سن کر, یہ سب چیزیں جان کر, کیا یہ ہمارے دل میں ایک سپارک نہیں آتا؟ اے اللہ یہ پیارے نبی پہ میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں؟ اے اللہ یہ پیارے نبی, یہ جو صفت ہے اللہ کے نبی کی, پیارے نبی پر میں جان مال ہر چیز قربان کیوں نہ کر دوں؟ میری زندگی کیوں نہ قربان ہو جائے؟ میرے بیوی بچوں کی زندگی کیوں نہ قربان ہو جائے ایسی ذات مبارک پر؟ افسوس یہی ہے میرے بھائیوں کہ امت مسلمہ کا حال اس کے بالکل برخلاف ہے, بالکل اپوزٹ ہے. اور توقع یہ ہے کہ سفارش تو پکی ہے بھائی اپنی, جنت تو 100% سرٹیفکیٹ ہے بھائی اپنا. تو یہ فکر آخرت نہیں ہے, یہ فکر آخرت بالکل الٹی ہے. کیسی ہے معلوم؟ یہ ایگزامینر سے بات کر لیا, میں پاس کر دیتا بولا انہیں. یہ ہے وہ مثال. ایگزامینر سے جو ایگزام لکھتا نا, اس سے اپنی سیٹنگ ہے, اس سے انہیں پاس کر دیتا بولا کہ یہ مثال ہے. وہ جو مثال دیا نا, باباؤں کا حال, ولیوں کا حال. ہاں اس میں یہ ہے کہ بھائی جو اللہ کے سچے ولی ہے ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, مگر یہ جو پری پیڈ نئے جو بن گئے ان سے پرابلم ہے. کیوں؟ وہ شرک کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ایگزامینر سے سیٹنگ ہو گئی, نہیں چلنے والی ہے. کوئی منکر نکیر سے سیٹنگ ہونے والی خبر میں نہیں بھائی, یاد ہے باس اپنے کو تو 3 سوال کے جوابات, ایسا مرتے جا کے آنکھ کھولتے جواب دے لیتا ہوں. ارے بولیں گے بہت مرحلے وہاں پر, دھڑا دھڑ بھیریوں پہ بھیریاں, گھوسوں پہ گھوسے. پہلے تو غلط جواب دیتے, پچکڑوں پہ پچکڑا, کڑلے بھیریاں بولتے ہیں حیدرآباد, بھائی وہ ہے اندر, اس کا زمین ماریں گی, دبا دبا کے چھوڑیں گے. بہت برے حالات ہے ادھر. تو اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو ہم کو سمجھنا. خیر بہرحال اس کے بعد آ جائیے. نوجوان صحابی
مصعب بن عمیر. کیا ہے ان کے بارے میں؟ اتنے مالدار کہ بولے مصعب کی دولت کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی. ایسا ایسا عطر, ایسی ایسی خوشبو, جس گلی سے گزر رہے ہیں بہت دیر کے بعد کوئی گزار رہی, بھائی یہ خوشبو تو مصعب کی, شاید مصعب یہاں سے گزرے. صبح کا ایک کپڑا, شام کا ایک کپڑا, بہت مالدار. جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ نے کہا چلو لاؤ, یہ تو مالداری ہماری ہے, تم کما کے لائے, یہ کپڑا تو ہمارا ہے, یہ عطر پرفیوم سب ہمارا ہے, گیو ریٹرن. تو بولے کہ یہ لیو. کیا کہا مصعب بن عمیر نے؟ لیو, یہ سب واپس لو, میں جاتا ہوں اللہ کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے. اور یہ پہلے نوجوان صحابی ہے ماشاءاللہ سے, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا ایمبیسڈر آف پیس بنا کر, دائی بنا کر, تاکہ مدینے والوں کو دین سکھائے. جوانی کی کتنی اہمیت ہے. ہو سکتا تو ابو بکر عمر کو بھیجتے نا بھائی, ایسے خبیر صحابہ, مطلب آواز نکالے تو کانپنا شیطانہ, جنا بھاگ جانا, بچ جنا, مطلب سمجھ میں آئی بات. ایسے اکابر صحابہ کو چھوڑ کے بولے نوجوان صاحب تم جا کر سکھاؤ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نوجوانوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم پورے یہاں نوجوان ہیں ماشاءاللہ. تو ان سب چیزوں سے محاسبہ کرنا ہے, ان سب چیزوں کا انٹروسپیکشن کرنا ہے. مصعب بن عمیر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مصعب بن عمیر ماشاءاللہ سے اسلام قبول کیا, انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا, چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گلی میں چلے اور اللہ کے نبی کو مان لیا. جب پتہ چلا ان کے والدین کو ہر چیز چھوڑ کر نکل گئے. مگر کیا ہوا؟ ان کی قربانی کیا ہے, ان کی فکر آخرت کیا ہے؟ اس سے کیا ایکسٹریکٹ ہو رہا؟ آج کل ہمارے امت مسلمہ میں ایک آپشن دیا جائے گا کہ مالداری خوب یا دینداری خوب, تو میکزیمم لوگ کیا قبول کریں گے؟ ظاہری طور پر نہیں کریں گے, کوئی بولیں گا نہیں ارے بھائی کیا مالداری, بھائی آخرت لیتا ہوں منہ پہ, مطلب آن فیس آپ کو یہ بولیں گے. اگر آپ کسی دوست کو پوچھا بھائی تیرے کو مالداری ہونا آخرت ہونا, ارے کیسا سوال ہے یار, آخرت ہی چھونا ہے اپنے کو, اپن مسلمان ہیں بھول گئے کیا؟ اندر سے پورے مالداری کے کام چل رہے ہیں, اندر پورے بن رہے ہیں, دھڑا دھڑ کیش آ رہا بینکوں میں, زمینہ خرید رہے ہیں, اکروں کے گچی بولی کے پاس چل رہا, شاد نگر میں چل رہا, اور کیا ایریا آؤٹسکرٹس میں پورا چل رہا, موئن آباد پہ فارم ہاؤس آئے, مگر کیا ہونا ان کو؟ دینداری آخرت, پیچھے سے یہ چل رہا. تو اس دنیا کی دولت کو بالکل چھوڑ کر دینداری میں لگنا, یہ ہے فکر آخرت. بولے کہ اگر یہ دولت لوں گا تو یہ دولت تو اس دنیا تک, اس سانس تک ہے. دولت کا انجوائمنٹ, اس دنیا کا انجوائمنٹ سانس تک ہے, اس دنیا کا عمل آخرت تک ہے. تو صحابہ نے کیا چنا؟ اس صحابی نے کیا چنا؟ بولے کہ پوری دولت گئی ماں باپ کی. اچھا دولت جو ہے کسی اور کی بھی نہیں ہے, خود ماں باپ کی ہے, حق سے لے سکتے تھے. بولے کہ چھوڑ دو, اب کہاں لڑیں گے ان سے, یہ تو جو ہے بتوں کو ماننے والے, چھوڑ دو. ان کا حال کیا ہوا جنگ احد میں؟ ہم نے سنا جب شہید ہوئے مصعب بن عمیر, نوجوان صحابی شہید ہو کر گرے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, وہ بھاگتے ہوئے آئے, دیکھے مصعب بن عمیر کا سر لے کر اپنے مانڈی پر رکھے, برحال ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. اب آ گئی باری ان کو ڈھانکنے کی. تو حال ایسا ہوا, وہ مصعب بن عمیر جو گلی سے گزرتے تو عطر کی خوشبو اتنی زیادہ کہ محلے والوں کو پتا چل رہا, بلینرز کی لسٹ میں ان کا نام ہے. آپ نے ماں باپ کی دولت کو ٹھکرا دیے, ہر چیز چھوڑ دیے. ان کا حال اب جنگ احد میں یہ ہے کہ کپڑا اتنا تھا, پیر کی طرف لاتے تو چہرہ کھل جاتا, چہرے کی طرف لاتے تو پیر کھل جاتا. یہ ہے مصعب بن عمیر, یہ ہے فکر آخرت, یہ ہے خشیت الہی, اللہ سے محبت بھی, نبی سے محبت بھی, دین سے محبت بھی. دنیا کی زندگی کو سیکریفائس کرے, کیا کما لیے؟ آخرت کما لیے نا. اور یہ کون صحابہ ہے جن کو سرٹیفکیٹ آلریڈی ہے؟ وہ سرٹیفکیٹ کے لیول تک ریچ کرنے کے لیے سب اعمال ہے. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ کو معلوم ہے سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود بھی یہ سب کریں گے اعمال انشاءاللہ. اب ہم کو مل سکتا, سوچنا بھی نہیں, ہم کو مل سکتا, نہیں مل سکتا بول کے تو یہ جنریشن میں پیدا ہوا. مل سکتا تو وہیں ہوتے تھے, نہیں مل سکتا بول کے یہاں ہیں ہم.
اگر ملنے والے ہمارے پاس رہتے تھے, ہماری وہ صفت رہتی, ہماری جان مال ویسی رہتی تھی, ہماری سوچ ذہنیت جذبہ ویسا رہتا تھا, تو ہم وہاں رہتے تھے, 1400 سال پہلے رہتے تھے. تو وہاں کے وہاں لوگ, یہاں کے یہاں لوگ ہیں. تو مصعب بن عمیر نے دنیا کی لذیذوں کو چھوڑا, اور ایسی ان کو شہادت ملی کہ قیامت تک کے لیے نوجوانوں کے لیے بہترین ایک ایگزامپل بن کر گئے. بہترین ایک ایگزامپل بن کر گئے کہ دنیا کی لذیذوں کو چھوڑو. آج ہمارے لیے وہ ٹیسٹ ہے. چاروں طرف جہاں پر بھی آپ دیکھو, دنیا کی لذیذیں, دنیا کے عیش و آرام, دنیا کی لگژری ہمارے اطراف اور اکناف ہے. 600 ڈگری میں وہی ہے. ارے بھائی میرے دوست کے پاس کیا کار ہے بھائی, اور انہیں بائک لے لیا بھائی, انہیں امریکہ چل جا رہا بھائی, ارے انہیں فارم ہاؤس خریدا بھائی, انہیں زمین خریدا بھائی, انہیں ایکڑوں کی زمین خرید لیا بھائی, انہیں گاڑی لیا بھائی, اس کے پاس اتنا کیش ہے بھائی, انہیں عیش و آرام کی زندگی. بولے کہ بھائی یہ تو مسافر خانے میں یہ سب چیزیں تھوڑی دیر کے لیے ہے بھائی, اس کے بعد سب چھین جانے والی ہے, سب ختم ہونے والا ہے. صحیح انسان, اصل مسلمان کی یہ زندگی کا پریکٹیکل نمونہ وہ ریفلیکٹ ہوگا فکر آخرت میں. چلیے آخری, شاید آخری صحابی کا ہے, وہ بول کر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, چھوٹا واقعہ ہے, لمبا نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت کر رہے تھے, وہ گشت پر نکلتے تھے. ان کا مشہور, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ راتوں میں نکلتے تھے گشت پر. ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی چیز چھٹ جائے اور آخرت میں پکڑے جاؤں میں. تو نکل رہے, ایک بوڑھی عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, چولہا سلکاری کچھ کر رہی ہے ایسا. تو عمر خرید جاتے, تو وہ سمجھتی کہ کون ہے, لیکن رک جاؤ اللہ کے ڈر سے. تو وہ رک جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا. تو کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہمارا ایسا ہے جس کا نام عمر ہے, اگر اس کو پتہ چل جائے ہمارے حالات کیا ہے, بادشاہوں کا کیا ہے بھائی, وہ تو ان کی لینگویج میں بول رہے ہیں. تو یہ جو ہے اپنے غلام کو لے کے واپس بھاگے اپنے اسٹور روم جہاں پر بھی سامان رکھتے تھے, تھیلا اپنے کھاندے پر ڈالے. غلام نے کہا اے عمر مجھے دے. وہ کہا کہ نہیں تجھے نہیں دوں گا. کیا قیامت کے آخرت کے دن کیا میرے اعمال تو لے گا؟ بولے کہ نہیں, بھاگو. سیدھا بھاگ کر گئے. بہرحال ان کو دیے, وہ کھانا بنائی پکائی, بچوں کو اٹھا کر کے لے. اس سے پہلے جو اس کے بچوں کو, جو بوڑھی ماں کے بچوں کو جو اس نے کھانے میں برتن میں پتھر وتر رکھ کر دلاسا دلا کر سلا دیا تھا. بہرحال اٹھا کر کھلایا پلایا. اس نے جب کہا کہ یہ تو تم بہت بھلے آدمی ہو, تم بہت اچھے شخص ہو, کہا کہ جب میں عمر سے ملوں گی نا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, خلیفہ سے ملوں گی نا, برابر تمہارے بارے میں کہوں گی, میں تم نے اتنی مدد کی ہے نا میری. تو کہا ہاں بالکل, جب تم ان سے ملو گی تو تم مجھے وہاں پر پاؤ گی. کہ بولنے کا معنی کیا ہے, میں ہوں. اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ایک آدمی بھی آپ کی کفالت میں, ایک آدمی بھی آپ کی ملکیت میں بھوکا سو رہا ہے تو خلیفہ بھاگ کے جا کر فکر آخرت میں لا کر کھانا کھلا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ چلو بھائی ان کا کیا ہے, یا پھر غلام تم جا کے لا کے دے دو اور میں آگے نکل رہا ہوں. بولے نہیں, اگر یہ شکایت میرے خلیفہ ہونے کی زمانے میں اگر یہ شکایت چلے گی اللہ کے پاس کہ ایک بوڑھی ہے اس کے بچوں کے ساتھ بھوکے سو گئے, تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ فکر آخرت کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, صحابہ کی. اور ہماری فکر آخرت کیا ہے؟ ارے بیوی بچے کھا کے سوئے کیا نہیں, اس کچھ نہیں معلوم ہے. اماں کھا کے سوئی نہیں معلوم ہے, بابا کھا کے سوئی وہی بھی نہیں معلوم ہے. بابا کو الگ گھر میں رکھ دیا, اماں کو الگ گھر میں رکھ دیا, بیوی کو مار رہے ہیں توڑ رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں توڑ رہے ہیں. یہ حالات ہے. تو بولے فکر آخرت جب آ جائے گی نا, تو گھر کا بھی حال صحیح رکھنا ہے, والدین کا بھی حال صحیح رکھنا ہے, پڑوسی کا بھی حال صحیح رکھنا ہے, سارے معاشرے کا حال صحیح رکھنا ہے. تو یہ تھے فکر آخرت. سننے میں وہ چھوٹا دکھ رہا, مگر اب آپ سوچو, اگر آپ بھوکے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور پرائم منسٹر گشت لگائے, آپ کو دیکھے آپ بھوکے بول کے, تو پرائم منسٹر صاحب گھر کو بھاگ کے جا کے کھانا لا کے آپ کو دیے. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب لا کے آپ کو کھانا دیے بھائی فلاں آپ جو بھی ہے. ارے ہو پرائم منسٹر میرے کو کھانا لا کے دیے, کتنی بڑی بات دکھ رہی ہے. تو وہی بات ہے وہاں پر. تو ان کی فکر آخرت ووٹ نہیں ہے, ان کی فکر آخرت کی فکر ہے. یہاں پر ووٹ کے واسطے دے رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے, مگر وہاں فکر آخرت قیامت کے دن میں پکڑ میں نہ جاؤں. ایک صحابیہ ہے جن کا نام ہے ام زفیر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کر کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنتی ہے. وہ ام زفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی, اللہ سے دعا کر دیجئے, مجھے جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر کر اتنا لوٹتی ہوں تڑپتی ہوں کہ میرا حجاب نکل جاتا.
بے حجاب ہو جاتی ہوں, اللہ سے دعا کر دیجیے کہ یہ جو ہے میری یہ بیماری چلے جائے. تو اللہ کے نبی نے ان کو آپشنز دیے. کیا آپشنز دیے؟ کہا ایک دم کہا کہ نا ٹھیک ہے کر دوں گا. آپشن دیے, کہا کہ اگر تو صبر کر لے گی اس چیز کو تو جنت ہے, ورنہ تو میں دعا کر ہی دوں گا. اگر تو صبر کر لے گی تو جنت ہے, ورنہ سیکنڈ آپشن تو دعا کر دوں گا, چلو بیماری چلے جائے گی. تو اب ہمارا کیا ہوتا؟ ایک مثال بتا رہا ہوں. ایک بیماری ہے, ایک والدہ کی, آپ کی, ہمارے آپ کی, کس کے والدہ کی بیماری ہے, دعا کریں اللہ سے. ایک آپشن آیا کہ بھائی اگر صبر کر لے تمہارے والدہ یا تم خود یا والد تو جنت ہے, ورنہ تو دعا کر دوں گا. تو بولے نہیں کر دو, جلدی کر دو, یہ بیماری جانے دو. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا حال یہ ہوگا. مگر مرگی وہ صحابیہ جس کو ابن عباس نے کہا کہ یہ جنت ہے, پوائنٹ آؤٹ کر کہا, تو وہ صحابیہ نے کس کو چنا ہوگا؟ خوشحال زندگی, ہاں بھائی بیماری چلے گئے تو میں تو اچھی ہو جاؤں گی نا. وہ آخرت کا دیکھیں گے, جو بھی اچھے اعمال کر کے جنت تو مل جائیں گی نا کیسا بھی. اور کس کے بارے میں؟ عام لوگوں کے بارے میں جو آلریڈی جنت تھی ان کے بارے میں ہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا. وہ اس صحابیہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے صبر کر لیتی ہوں. کیا کہا؟ ٹھیک ہے صبر کر لیتی ہوں, جنت تو ہونا ہی ہے بھائی, فکر آخرت دنیا میں آئے وہی آخرت کے لیے, اسی کے لیے تو محنت ہے, تھوڑا صبر کر لیں گی. مگر ایک گزارش کی اللہ کے نبی سے, التجا کی اللہ کے نبی, اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جب دورہ پڑ جائے گا تو میرا حجاب نہ نکلے. دورہ پڑ جائے گا تو حجاب, مرغی کا دورہ صبر کروں گی اس کے لیے جنت بولے نا. اور کنفرمیشن کون دے رہے؟ رحمت اللہ عالمین, اللہ کے نبی دے رہے کنفرمیشن. اس کے بعد تو سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں, وہ عقیدہ ہمارا ایمان ہو گیا اس کے اوپر, اب ہونا ہی ہونا ہے. وہ پر یہ دعا کر دیجئے کہ اگر یہ دورہ پڑ گیا, سمجھو صبر کر لوں گی, دورہ پڑ تو حجاب نہ نکلے میرا. آج ہوش و آواز میں رہ کر, بہت ماڈرن بن کر, اپنے آپ کو بہت عقل مند رہ کر حجاب اتار دے رہے. وہاں پر کیا دعا ہے؟ اگر میرا ہوش گیا تو بھی حجاب رہنے دیجئے, یہ دعا اللہ سے. آج کیا ہے؟ اپنے آپ کو عقل, ماڈرن, فیمنسٹ, عورتوں کی پروٹیکشن, رکشا کرنے والے, سب سے ذہین ہم ہیں کہنے والے, آج اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو برہنہ اور حجاب اتار کر معاشرے میں گھوم رہے ہیں. تو فکر آخرت وہ خاتون کی کیسی تھی کہ اللہ کے نبی صبر کر لوں گی, جنت دیجئے, مگر میرا جب ذہن مرگی کی وجہ سے ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے حجاب میں رکھیے تاکہ مجھے کوئی دیکھے نہ. کون سی حالت میں؟ تکلیف کی حالت میں. اور وہی ہمارا یہ ہے فکر آخرت کا کہ بہت فیمنسٹ, بہت ذہین, بہت دنیا کو چلانے والی, گھر کو چلانے والی, یہ سب ہے بول رہے ہیں نا آج کل فیمنسٹ عورتیں, مگر یہ سب کر کر بھی اللہ کے حکم کو نہیں مان کر حجاب اتار کر پھینک دے رہے ہیں. تو یقین جانیے پھر اللہ کا عذاب لازم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ جن میں, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت حکم کو نہیں مانتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہہ دیا, سورہ نمبر 59 میں, اے اللہ کے نبی اپنی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھانکے رکھے. تو یہ فکر آخرت کا ایک حصہ ہے, وہ حجاب پہننا فکر آخرت کا حصہ ہے. یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. ارے حجاب پہن لینا یہ کوئی بیکورڈنس نہیں ہے, حجاب ڈال لینا حکم تو ہے ہی ہے, حجاب پہن لینا اللہ کی طرف سے حکم تو ہے ہی ہے, یہ فکر آخرت کا حصہ ہے. اگر نہیں کروں گی میں حجاب تو قیامت کے دن میری پوچھ ہے. اور کئی سارے بے شمار احادیث اور بے شمار آیتوں کی بنیاد پر جنت جہنم کنفرم ہے. حجاب نہیں ہونا. حجاب پہننے کے لیے ہم مثالیں کیا دیتے؟ ارے بھائی حجاب پہ لو, غیر مرد کی نظر پڑیں گی, فلاں, یہ کئی ساری مثالیں دیتے نا. وہ مثالیں سیکنڈری ہے. پرائمری حجاب کیوں پہننا ہے؟ صرف اللہ کا حکم ہے, یہی ہے بس. داڑھی کیوں چھوڑنا ہے؟ صرف اللہ کا حکم ہے, یہی ہے بس. اس کے بعد ایکسپلینیشنز وہ سب یہ دنیا کے ایکسپلینیشنز ہے. بھائی غیر آدمی تم کو دیکھے گا, غیر آدمی مائل, یہ سب سیکنڈری ہے. اللہ کا حکم جب آتا ہے تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. صحابیات کو بھی حجاب کا حکم تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کیا صحابہ نظر سے دیکھتے تھے؟ بلکہ نہیں, حکم ہے کر دو. یہ حکم تم صحابیات کرو گے تو یہ آنے والے جنریشن سے آنے والی امت کرے گی. یہ تو ایگزامپل تم کو بننا ہے نا. یہ جتنے بھی مثالیں سنایا, سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا, بوڑھی ماں کا جو ایگزامپل سنایا, اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے. مصعب بن عمیر سے سبق حاصل کرنا ہے, ام زفیر سے سبق حاصل کرنا ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کرنا ہے.
کوئی امت مسلمہ کا ایسی عمر والا یہ نہ کہیں کہ میرے عمر کے بارے میں، میری ایج کے بارے میں کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے بھائی، کوئی ایگزامپل نہیں ہے. بوڑھے ہو گئے ہم کو نہیں کرنا ہے، بولے کہ بوڑھاپے میں دیکھو کیا کیا مثالیں ہیں، جوانی میں دیکھو کیا کیا مثالیں ہیں. یہ پورا ایگزامپل اور یہ پورا ایک پورشن ختم کر کے آپ کو بتایا گیا کہ یہ پورشن کو کمپلیٹ کرنا ہے بھائی. آلریڈی ایک ہو گیا، ایک عمل ہو گیا آلریڈی، بس وہ عمل کو دوہراؤ بول رہے ہیں. ہاں ایک صحابیہ، یہ بھی چھوٹا ہے بالکل، ایک صحابیہ جو ہے نعوذ باللہ زنا ہو جاتا ہے ان سے. وہ آتی اللہ کے نبی کے پاس، واقعہ لمبا ہے آپ سب جانتے ہیں. بولا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا. تو کہے کہ بچہ ولادت میں، بچے پیدا ہونے کے بعد ہو، جب بچہ پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب وہ کھانا پینے لگ جائے گا جب واپس آؤ. جب واپس آ جاتی ہے تو رجم کا جو سزا ہے تو دینا ہی دینا ہے. بڑا لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں بول رہا ہوں میں. جب وہ آدھا جو رجم کا جو طریقہ ہے، آدھا زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار کر قتل کرنا، رجم کرنے لگتے ہیں تو ایک پتھر اس خاتون کو لگتا ہے اور خاتون سے خون اڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر یا جسم پر آتا ہے. تو تب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے نازیبہ الفاظ کہہ دیتے ہیں بھائی، انسان ہونے کی بنیاد پہ. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاتون اتنے برس سے میرے پاس آ رہی جا رہی، ہو سکتا تو بھاگ جاتی تھی، 2 بار آ رہی، 3 بار آ رہی، بولے کہ سزا دو، مجھ سے گناہ ہوا ہے کبیرہ، سزا دو. سزا کا مطالبہ کر رہی ہے. سزا کا مطالبہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان جو ہے سزا کو مانتا ہے، اس کو اعتراف کرتا ہے اور اس کا بدلہ چاہتا ہے، تبھی تو سزا کا مطالبہ. اور اللہ کے نبی سے سزا کا مطالبہ اتنے سالوں سے ہو رہا، بچہ بھی ہو، بڑا بھی ہو گیا، کھانے بھی لگ گیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس عورت کی، اس خاتون کی معافی کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، آپ کی توبہ کو، اس خاتون کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے گا. یعنی اتنی زیادہ توبہ انہوں نے کی. کس لیے؟ ایک تو گناہ ہوا، سزا یہی مل جائے. فکر آخرت ایسی ہے کہ اگر یہاں سزا نہیں ملی تو اللہ کی طرف سے ملے گی سزا. تو فکر آخرت ایسی تھی صحابہ کی کہ ہو گئی غلطی یہی دے دو، اور ایسا شدید انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی ایک توبہ اٹھا کر 70 میں بانٹ دو تو 70 کی ختم ہو جائیں گی، 70 کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ فکر آخرت. ہماری زندگی میں صبح سے شام تک سب وہ گناہ ہو رہے ہیں، سب وہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں، حرام حلال کسی میں فرق نہیں ہے. ہماری امت مسلمہ میں کسی کو ظلم دے رہے ہیں، کسی کو مار دے رہے ہیں، پڑوسی سے لڑ لے رہے ہیں، بھائی کا حصہ مار لے رہے ہیں، بہن کا حصہ مار لے رہے ہیں، دھوکے بازی کر دے رہے ہیں، بزنس میں غلط سب کر دے رہے ہیں، سب چل رہا، مگر کوئی فکر آخرت پہ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی کی طلب نہیں ہے. اچھا معافی کی طلب نہیں ہے کیسا بول رہے؟ چلو ہے، پھر غلطی ہے، مطلب معافی بھی مانگ رہے ہیں، غلطی بھی کرتے بھی جا رہے ہیں. تو حال ہمارا ایسا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی پہ اتنا بڑا ان کو درجہ دیا گیا. تو وہ فکر آخرت ان کی ایسی تھی کہ اے اللہ ان کی جو توبہ ہے 70 میں بانٹ دیے تو 70 ختم ہو جائیں گے، 70 کی جو گناہ ختم ہے وہ ان کو جو ہے سفارش انشاءاللہ مل جائے گی. یہ فکر آخرت ہے. اچھا ان سب میں یہ بھی صحابہ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چہیتے بھی بہت تھے. ان کی مثال دیکھیے، ابو طالب کون ہے؟ چاچا ہے. ان کی فکر آخرت کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ صحابہ کی تو دیکھیں، صحابہ کی کیسی پورے قربانیاں دیے سب کر لیے، یہ بیچارے صاحب کی کیا ہے حالت؟ آخری دم پر بول رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے چاچا میرے کان میں بول دو، میں سن لوں گا اور یہ گواہی قیامت پہ دے لوں گا. بولے تو ان کی فکر آخرت کیا ہے؟ بولے کہ نہیں، قبیلے والے بولیں گے مرتے مرتے جو ہے ابو قحافہ کے دین کو چھوڑ کر گیا. بولے یہ کون سی فکر آخرت ہے؟ آئی سمجھ میں؟ مرتے مرتے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حل کیا ہے؟ بولے کہ شہید ہو گئے، اللہ نبی چھونا. یہ فکر آخرت. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا بھتیجے کو چاہ رہے ہیں، بھتیجے چاچا کو چاہ رہے ہیں. جتنا جب ظلم ہو رہا تھا، ظلم کے وقت حفاظت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر ان کی فکر آخرت یہ ہو گئی آخری دم پہ کہ فکر ان کی قبیلے کی بن گئی. تو ان سے کیا چھوڑ گیا؟ ان کے ہاتھ سے آخرت چھوڑ گئی. اگر وہ ایک جملہ کہہ دیتے
تو وہ بھی صحابہ میں شمار ہو جاتے اور ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے. مگر بیچاروں کی حالت کیا ہو گئی. اتنا ساتھ دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بہت جب بھی ظلم ہوتا بچا لیتے, کھلاتے پلاتے سنوارتے سمجھاتے سب کرتے, مگر آخری دم پر انہوں نے فکر کر لی اپنے قبیلے کی. ہلکا, ہاں وہ ہلکا عذاب ملیں گا ان کو, عذاب تھوڑا کم ہوگا مگر ہے تو وہیں ہے تو, ہاں وہ بھی ہلکا عذاب. یہاں سے ہمارے تو پیروں سے گئے تو اوپر سر تک جا رکھا تھا, اتنی گرمی ہے, ہلکے عذاب میں پیر کو دیا تو بھیجا ایسا وہ دیکھے نا مچھی تلتے تو مار لیتی, دیکھو مچھی کی کڑھائی میں ویسا ہلیں گا, وہ بھی بھیانک عذاب ہے. تو ایک جملہ اگر فکر آخرت کے بنیاد پر وہ ایمان لا لیتے تو ان کی فکر آخرت قیامت کی ہوتی, مگر وہ جاتے وقت بھی انہوں نے کیا کیا, قبیلے کی فکر کی اور دم توڑ کر چلے گئے. وہ جو ہے صحابہ کی لسٹ سے آؤٹ ہو گئے. آئی بات سمجھ. اس سے مثالیں اللہ نے ہم کو ہر قسم کی مثال دی ہے. اگر سیرت پڑھیں گے نا, صحابہ کی سیرت, قصص الانبیاء اور سیرت نبوی پڑھیں گے نا, تو ہر قسم کی ہم کو جو ہے ایک ایگزامپل دے کر گئے. اگر فکر وہاں کی کر لیا تو گئے تم, یا کہ آخری دم پر بول کے مر بھی جاتے تو کیا ہوتا, ایک بات بولو, مگر اللہ کی مرضی میں وہ نہیں تھا, ان کی تقدیر میں وہ نہیں تھا. بہرحال یہ تھے صحابہ کے چند پورے نہیں, چند صحابہ کے فکر آخرت کے واقعے, جن سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو جو ہے اس دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دینا ہے. آخرت کو جب ترجیح دینا ہے تو پھر واپس اسی دنیا میں رہ کر ہم کو ہمارے کورس آف لائف, زندگی کا جو طریقہ ہے اس کو, پیٹرن آف لائف ہم کو قرآن کے حساب سے, احادیث کے حساب سے ہم کو گزارنا ہے. جب فکر آخرت صحابہ کی بات کر رہے ہیں ہم, تو نوجوان صحابہ کی بات کریں, صحابیات کی بھی بات کریں, بوڑھی صحابیات کی بھی بات کریں, بوڑھے صحابہ کی بات کریں, سب کے ہم نے ایگزامپلس بتا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہم کو فکر آخرت کرنا چاہیے. 2-3 باتیں میں بول کر ختم کرتا ہوں. فکر آخرت میں یہ بات بتانا تھا کہ جو ہے ہم نے حیدرآباد شہر میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہمارے نوجوان کئی سارے بھائیوں کی موت کی خبریں سنی ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہے. فکر آخرت اب دیکھیے ان کی کیا تھی ہوگی وہ اللہ جانے. میں ایک مثال دیتا ہوں. 16 اکتوبر یہاں پر ہمارے آفس پہ سنڈے تھا, آفس پہ پروگرام تھا. یہاں سے مجھے ابو ہریرہ کاروان کی جو مسجد ہے نا وہاں پر جانا تھا, وہاں پر ایک پروگرام تھا میرا. میں جب مسجد میں انٹر ہو رہا ہوں, ایک قاری صاحب خیرات کر رہے ہیں, میں بیٹھ گیا. بہرحال پروگرام ہو گیا, صبح ہو گیا. دوسرے یا تیسرے دن یا شاید 6-8 دن کے بعد مارننگ ہم اٹھ کے نیوز کے لیے کھول کے دیکھے تو بیچاروں کی موت ہو گئی, انتقال ہو گیا. حبیب جو نوجوان لڑکے کا نام ہے حبیب, یعنی خیرات سنے بھائی, مطلب دیکھے نا لائیو. ارے بھائی 10 دن پہلے پروگرام میں بچہ جو ہے خیرات کر رہا تھا, آج موت کی خبر آ گئی. اچھا کیسا ہوا؟ فجر میں انتقال ہوا, ظہر تک خبر میں. یعنی بولنے کے معنی لائف از سو انپریڈکٹیبل, پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ کب کیا ہونے والا ہے. سمجھے کہ کب موت آ سکتی. ایک مثال دے رہا ہوں, برا ماننے کی بات نہیں, ارے ہم کو بول رہے گا, ہو سکتا کہ ہم میں سے کسی کا جو ہے بلاوا اللہ سبحانہ تعالیٰ آج لے جاتے تھے گھر کو, کچھ ہو گیا تو گاڑی میں, کل ہی آپ خبر سنے, ارے بھائی ان کا بیان سنے تھے آج ایسا ہو گیا کہتے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے کل کیا بولے بھائی, فکر آخرت کے بارے میں اچھا بولے تھے, آج کیسا ہو گیا بھائی, کل ہی سن کے آیا نا ان کا بیان میں, آج کیسا ہو گیا. مطلب کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی ہو سکتا. آج یہاں ٹھہرے ہوئے, کل خبر کے اندر ہے. وہ بچہ بھی کیا سوچا, وہ اچھا تھا ہوگا, دوسرے دن خبر کے اندر ہے. بولنے کی بات یہ ہے فکر آخرت ایسی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اگلے 4-5 نمازوں کے درمیان مجھے خبر میں جواب دینا ہے. ارے آخری جمعہ عشت باپ میرا کیا ہی نہیں معلوم, آخری بار والدین سے ملا ہوں گا میں, آخری بار میرے باپ سے بات ہوئی ہوں گی, آخری بار میرے دوست سے ملا ہوں گا, آخری بار میں آفس آیا ہوں گا. ہو سکتا ہے آخری بار, کوئی بھی چیز آخری بار ہو سکتی. تو پریپیئرڈ کیا ہے ہم پریپیئرڈ کیا ہے, یہ کیسی چیز ہے معلوم. اسکولس کالجز میں وہ ٹیسٹ ہوتا نہیں, وہ ٹیسٹ رکھتے تھے, وہ امیڈیٹ ٹیسٹ کیا بولتے, سرپرائز ٹیسٹ. سرپرائز ٹیسٹ ہے ہمارا, کبھی بھی ہو سکتا, اگلی نماز میں ہو سکتا, اگلے جمعے سے پہلے ہو سکتا, اگلے ہفتے سے پہلے ہو سکتا کہ یہ ہم میں سے کسی کا یا میرا کسی کا آخری سنڈے یا اگلے سنڈے تک ہم رہے نہ رہے. یہ فکر ہے ہماری. اور ایک ہمارے ڈاکٹر کپل تھے, ان کا کتنا افسوسناک. خیر اللہ کی تقدیر پر کوئی سوال نہیں ہے, وہ تو ہمارا ایمان ہے. ہم کیسا بولتے تو اللہ تعالیٰ ایسا بول سکتے نہیں بول سکتے. ان کی حیات تھی, ختم ہو گئی بات, موت کا ایک بہانہ ہے, وہ بات بالکل صحیح ہے. مگر ایک افسوس,
ارے بھائی واقعی ماشاء اللہ MD BBS تھے, MD تھے, ان کی وائف بھی جو ہے ماشاء اللہ اچھی مقررہ تھا, جو بھی تھی, مسلمان بھائی بہن تھے, نوجوان تھے نا بھائی, شادیوں کے 2 مہینے ہوا, اللہ نے ان کو, مطلب بولنے کی بات ہے, لائف از سو انپریڈکٹیبل. کیا کیا خواب تھے انہیں, 24 سال 27 سال کا بچہ ہو سکتا ہے, انہیں کیا چیزیں سوچیں گے دنیا میں, یہ کریں گے. وہی تو مثال ہے نا, سامان 1000 برس کا, پل بھر کی خبر نہیں ہو سکتا کہ اگلے جمعے سے پہلے ہماری کسی کی نماز جنازہ نہ ہو جائے. یہ حق ہے, یاد رکھو. اللہ دیکھیے, دنیا میں الگ الگ فکر کے لوگ ہیں, ہر کسی کو کئی ساری چیزوں پر اختلاف ہے, خدا پر اختلاف ہے, نبیوں پر اختلاف ہے, بھگوانوں پر اختلاف ہے, ہر چیز پر اختلاف ہے. موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے, ہر کوئی موت کو مانتا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے. جو اپنے آپ کو بادشاہ کہے, جو اپنے آپ کو بھگوان کہے, جو اپنے آپ کو اوتار کرے, جو اپنے آپ کو کچھ بھی کہیں گے, سب کو موت آئی ہے, سب کو موت آئی ہے. موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو جو سرپرائز ٹیسٹ ہے نا, اس کے لیے کیا پریپیئرڈ ہے آپ اور ہم. اچھا سرپرائز ٹیسٹ بولتے بولیں گے کہ بھائی جو یاد ہے 3 سوالات 3 جوابات یاد ہے, جائے تو سرپرائز ٹیسٹ ہوا تو بھی دے لیتا ہوں بھائی, میں اتنا پریپیئرڈ ہوں. نہیں ویسا نہیں ہوتا, آسان نہیں ہے وہ. آپ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہی اگر زندگی پر عمل کریں گے تو ہی وہاں پر منہ کھلتا. سرپرائز ٹیسٹ کا معنی نہیں ہے 3 سوال 3 جواب مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے بھائی کبھی بھی مرے تو دیکھ لیں گے اپن, جو بھی ہوتا بولے تو پھر وہ بھی اوور کانفیڈنس. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ افسوسناک واقع ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے اطراف اور اکناف دیکھ رہے ہیں, بیچارے ایک ہمارا نوجوان خاری, نوجوان کپل, اور جو 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہو گیا, اور پلر نمبر 58 کے پاس فصلان سر کے بچے کا جو ہے گاڑی میں آ کے ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال ہو گیا. سید احمد بغدادی صاحب کا کیمرہ لے کے ٹھہرے ہوئے جمعے کے ریکارڈنگ کے لیے, ایسے سامنے گرے ہوں, بڑی عمر کے تھے, مگر کہتے تو صحیح ان کیا سوچ ہے, میری آج جمعے کی نماز نہیں ہونے والی, آج جو ہے میری جنازے کی نماز ہونے والی ہے. مطلب جب بھی شامت کریں گے نا, جو بھی ہے سوچیں, نہیں سوچیں. انپریڈکٹیبل ہارٹ اٹیک, یہ جتنے بھی اٹیک ہے, جتنے بھی ڈپریشنس ہے, یہ سب ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں ایسا وائرس کی طرح. تو بولنے کی بات یہ ہے, موت کی اتنے خبریں سن رہی ہیں, کوئی ہماری خبر نہ بان جائے. جب فیس بک پہ اسکرول کریں, جس کی بھی اگر پاسپورٹ سائز فوٹو دکھی سمجھو تو ہے وہ تیری دل میں, ارے انہوں گئے کیا جلدی, ارے نہیں ہے, ارے دیکھ کے پاسپورٹ سائز فوٹو نہ کو ڈالو, پاسپورٹ سائز فوٹو دیکھتے ہی سمجھنا کہ انا للہ ہے, کیا ان کا قصہ. تو وہ ایسا بن چکا ہے, تو کہیں ہماری پاسپورٹ سائز فوٹو نہ آ جائے. آگے تو آگے ٹینشن نہیں ہے بھائی, وہ کبھی بھی ہونا ہی ہونا ہے, مگر فکر آخرت میں ہم سوالات کے جوابات تیار ہے کیا, وہ ہم کو دیکھنا ہے, کوئی بھی دیکھنے والا ہے. کتنے بھی بڑے آدمی رہو, کتنی بھی بڑی شخصیت رہو, مہینہ 10 دن 15 دن زیادہ زیادہ 2 مہینہ آپ کو یاد کریں گے, اس کے بعد سب کی اپنی اپنی زندگی ہے, ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے بھول کے آگے زندگی میں نکل جاتے ہیں. تو کون ساتھ آنے والا ہے, کوئی بھی نہیں آنے والا, اپنا ہی عمل ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور ایک چیز پر میں تھوڑی سی روشنی ڈال کر ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ 31 کل آنے والا جو منڈے ہے, اس میں جو ہے پوری دنیا میں ہیلووین کے نام سے ایک شیطانی فیسٹیول کو منایا جاتا ہے. ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے, اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. ناٹ اونلی ہیلووین کے ٹائم پر, کبھی ہم جو ہے کبھی میلے میں چلے گئے, کبھی ایگزیبیشن میں چلے گئے, تو اپنے بچوں کو جو ہے نا کتے بلیوں کے چہرے کے ماسک لگاتے, تو وہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے, اس سے وہاں سے ریلیٹڈ ہے وہ. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں ہر چیز مکسڈ ہے. ہیلووین بولتا ہیلووین کے دن ہی نہیں ملتا ہو, ایگزیبیشن میں سال بھر ملتا. کتے کا منڈا, بلی کا منڈا, شیطان کا منڈا, یہ سب چیزوں سے بچے. پیگنزم سے ریلیٹڈ ہے یہ. پیگنزم ایک کانسیپٹ ہے, پیگنز کا ایک کانسیپٹ ہے, ان سے یہ ریلیٹڈ ہے. اسی کے ضمن میں 2 دن سے ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ریاض ہے نا, ریاض میں سعودی عرب میں جو ہے, وہاں پر بھی اس فیسٹیول کو منایا گیا ہے. بہت ہم نے اس کے فوٹوگرافز دیکھے ہیں, بہت تنقیدیں ہو رہی ہے اس کے اوپر, بہت لوگ بہت چیزیں بول رہے ہیں, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے نقشبندی ہو, چاہے چشتی ہو. اب ان کو موقع ملا شیئر کرنے کے لیے, تو اس کے لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی بھی شخصیت پرستی نہیں کی, ہم نے کبھی بھی ملک پرستی نہیں کی, ہم نے کبھی بھی وطن پرستی نہیں کی, ہم نے کبھی بھی کسی کے کانسیپٹ کی پرستی نہیں کی. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام کرتے ہیں, ہم اللہ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کام کرتے ہیں. اگر کوئی ہم کو مزاحیہ طور پر یہ کہہ کہ دیکھو بھائی تم ان کو بولتے تھے نا, انہوں بھی ایسا کرے, تو ہم اس کا بھی کنڈیم کریں گے اس کو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ خطبے میں ہم کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, سچی بات کو چاہے کوئی بھی کرو, ہم کو فکر نہیں ہے. غلط ہے تو غلط ہے,
اب آپ کیا بنیاد پر کر رہے ہو, کس کے پریشر میں کر رہے ہو, کس کے کہنے پر کر رہے ہو, وہ آپ جانے, اللہ جانے. چاہے وہ کہیں پر بھی ہو, غلط ہے, اسلامی شریعت کے خلاف ہے, تو آپ کا ہمارا کام ہے ادب اور احترام میں رہ کر غلط کو غلط کہنا ہی ہے. تو وہ جو فیسٹیول ہوئی ہے بالکل غلط ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سعودی پرست ہیں, ہم کبھی کس کی پرستی نہیں کری, ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے. ہماری پرستی صرف اللہ کی ہے, ہماری پرستی صرف رسول کی ہے. اور تھوڑا سا غم ہوتا ہے کہ بھائی لینڈ آف توحید کہتے ہیں, یا پھر حرمین کا ایریا ہے, یا حرمین سے قریب ہے, جو بھی ہے, تو وہاں پر ایسے حالات ہو رہے ہیں تو تھوڑا غم ہوتا ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ان کے لیے دعا ہے, یہ سب جو بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ ان شیطانی کاموں سے دور ہو جائے. اور یہ ایکسپیکٹ کریے کہ ورسٹ حالات ہونے والے, ٹھیک ہے, سنیماز آئے, کانسرٹس ہوئے, ایکٹرز گئے, ناچ گانا ہوا, اس کے بعد یہ, اس کے بعد کرسمس بھی ہوا, یہ کئی ساری چیزیں ہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ملک پرستی کبھی بھی نہیں کرنا, شخصیت پرستی نہیں کرنا. بھائی انہوں ہے تو صحیح ہے تو ہے بھائی, نہیں, ہم کبھی بھی نہیں کریں. کبھی بھی کلاٹی مارتے ہو, کلاٹی انہوں مارے, جواب تمہارے کو دینا پڑتا. ہم کلیئر ہے, انہوں کلاٹیاں مار رہے ہو, گر کے منہ پھوڑ لیں دو, ہم بولے انہوں کہیں بھی جان دو. ہمارا قرآن حدیث تو پکا ہے. اب اللہ سے دعا یہ ہے کہ حرم کے قریب یہ چیزیں نہ آ جائے. اللہ سے پناہ ہے کہ ایسے فوٹو مدینہ کے باہر کے نہ ملے. اللہ سے دعا ہے کہ حرم کے باہر, کعبے کے باہر ایسے فوٹوز نہ ملے. اب یہ اللہ سے دعا کر سکتے. دبئی میں ہم نے دیکھا شاندار مندر بنی. تو بہرحال دنیا کے حالات بہت 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 زیادہ بگڑے. اس میں ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, یا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. یہی تو اللہ نے کہا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں, اللہ نے کہا کہ یہی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے. آزمائشیں, لرزشیں تمہارا پیچھا کریں گی, اس کو ہی چھٹا کر اللہ کی طرف صراط مستقیم کے راستے پر جائیں گے تو تم کامیاب ہے. اگر اس میں پلٹ کر دیکھیں گے تو یہ آزمائشوں میں ڈوب جائیں گے, یہ دنیا کی لذیذوں میں ڈوب جائیں گے. یہ ہیلوئین چلے گا, کرسمس چلے گا, مندریں بھی چلیں گی. اب اللہ سے دعا ہے کہ یہ سب چیزوں سے ہمارے امت مسلمہ کو نکالے. جو بھی حکمران ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے, چاہے وہ پریشر میں کر رہے ہیں, کسی کے کہنے سے کر رہے ہیں, یا ٹرینڈ چینج کرنے کر رہے ہیں, یا کلچر چینج کرنے کر رہے ہیں. کیا بھی دنیا کا چینج کرو, قرآن حدیث کیا شریعت مت چینج کرو, قرآن حدیث کے خلاف مت جاؤ. اگر جائیں گے تو یاد رکھ لو, تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بادشاہت کو اکھاڑ کر پھینک دی ہے, اللہ نے ملوکیت کو اکھاڑ کر پھینک دی ہے, سمندروں میں ڈبا ڈالے بادشاہوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسی کی بنیاد پر تمہاری حکومتیں اکھڑ کر گر جائے. ہاں وہ تو وقت آئے گا کہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا, وہ تو ہے, مگر تمہاری باحیات میں یہ نہ ہو جائے, تمہارے غیر اسلامی اور قرآن حدیث اور اللہ رسول کے خلاف جانے پر تمہارے اوپر یہ عذاب نہ آ جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے. ایک شعر ہے, شعر میں لکھ کے لایا ہوں, وہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو اسرائے محشر میں. علامہ اقبال نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے. محشر مطلب ہم سوچ رہے ہیں مرنے کے بعد جانا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ایسا ہمارا حالات ہو چکا ہے کہ یہ گھڑی خود محشر کی ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو اسرائے محشر میں ہے. پیش کر غافل اعمال کوئی اگر تیرے دفتر میں ہے. اگر اب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے اب عمل کیا ہے محشر میں بتانا ہے, اب بتاؤ, بولے تو کیا ہے ہمارے پاس. علامہ اقبال کہتے ہیں اگر اب تمہارا محشر بنا دیا جائے تو عمل اب نکالو کیا ہے, وہ تو پھٹی گوڑی بھی نہیں اپنے پاس, تو زیرو ہے. تو بولنے کی بات یہ اعمال بڑھانا ہے, فکر آخرت انشاءاللہ ہم کو رکھنا چاہیے تاکہ اس دنیا اور آخرت ہمارے لیے کامیاب ہو. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.